ثواب بھی ملے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بروز جمعہ یعنی جمعہ کے دن مجھ پر 80 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ 10 شوال المکرم، یہ دن ہے حضرت سیدنا امام عشق و محبت اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعارت کا۔ آج ہم نے سلسلے کا موضوع بھی یہی رکھا ہے، امام اہل سنت۔ انشاءاللہ عز و جل ان کی زندگی کے حوالے سے، ان کی سیرت و کردار کے حوالے سے، ان کی علمی خدمات کے حوالے سے ہم مدنی پھول سلسلے کے اندر شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اعلی حضرت امام اہل سنت کی قبر انور پر اپنی کروڑ ہا کروڑ رحمتوں کی برسات فرمائے۔ امام اہل سنت یہ وہ عظیم ہستی ہیں، اعلی حضرت یہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ تعالی کی بارگاہ کا راستہ دکھایا ہے۔ امام اہل سنت وہ اللہ تبارک و تعالی کے برگزیدہ بندے ہیں کہ جنہوں نے لوگوں کے دلوں کے اندر توحید کی شمع کو فروزاں فرمایا ہے۔ امام اہل سنت وہ عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے دل کے اندر سوز و گداز محبت مصطفیٰ کو جاگزیں فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام اہل سنت وہ عظیم ہستی ہیں، اللہ اکبر، جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کو پھیلایا ہے اور نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں کو مٹانے والی بدعات کا رد اور ان کا خاتمہ فرمایا ہے۔ امام اہل سنت اللہ تبارک و تعالی کے وہ برگزیدہ بندے ہیں، آپ ایسے زبردست جید عالم دین ہیں، ایسے جو ہے وہ علم بحر زخار رکھنے والے ہیں، اللہ اکبر، علم کا بحر زخار رکھنے والے ہیں کہ جن کا قلم جب اٹھتا ہے تو اللہ اکبر، اہل علم جو ہیں یہ حیران رہ جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیسا کرم فرمایا ہے، کیسا حافظہ عطا فرمایا ہے، کیسا استحضار عطا فرمایا ہے۔ استحضار کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کو موقع پر چاہیے وہ آپ کو موقع پر مل جائے۔ اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھنے سے کہتے ہیں استحضار، یعنی آپ سوال کر رہے ہیں تو استحضار کا مطلب یہ ہوگا کہ بندہ آپ کے سوال کا فوری جواب دے دے۔ خالد بھائی، میں نے آسان کرنے کی اس کو کوشش کی ہے، تو یہ امام علیہ سنت کا بردستہ جواب دینا، یوں کہہ لیں، یہ اور استحضار سے آسان ہو جائے گا، یعنی سوال آ رہا ہے اور ادھر سے جواب جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، صدقے جاؤں امام اہل سنت کے علم قرآن پر واری جائیں، علم تفسیر کے کیا کہنے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ نے قرآن کریم کا جو ترجمہ املا کروایا، جو امام اہل سنت نے لکھوایا، اس کو یوں ذرا بہتر رہے گا، اعلی حضرت نے قرآن کریم کا جو ترجمہ لکھوایا، اس کے لیے کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بڑی پہلے تیاری فرمائی ہے، ڈکشنریز جو ہے وہ کھلی ہوئی ہیں، لغت پر جو ہے وہ غور ہو رہا ہے، بلاغت پر غور ہو رہا ہے، تفسیر یہاں کیا بتا رہی ہے اس پر جو ہے وہ غور و خوض ہو رہا ہے، اس کے علاوہ یہاں پر کون سا لفظ سوٹیبل ہے اس کو لے کر آنا ہے، سوچ و بچار تفکر جاری ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے صدر الشریعہ بدر الطریقہ جناب امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی کو
قرآن کریم کا ترجمہ لکھواتے جاتے تھے، آپ لکھتے جاتے تھے، اور فرماتے ہیں ہم جب بعد میں تفاسیر کا مطالعہ کرتے تھے تو پتہ یہ لگتا تھا کہ امام اہل سنت کے اس ترجمے میں کئی تفاسیر کی گویا کہ ترجمانی کی جا رہی ہے۔ ایسے زبردست اور جید عالم دین، اللہ اکبر، مجدد دین و ملت، اللہ اکبر، امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا آج ہم ذکر خیر جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں امام اہل سنت کا جو علم کا فیضان ہے اللہ یہ بھی نصیب فرمائے، اور علم کے ساتھ ساتھ آپ کی جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو ایک محبت ہے، اور اس محبت کے اندر جو ایک وارفتگی ہے، اور اس وارفتگی کے اندر جو ایک دیوانگی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے بھی متمتع اور فیض یاب فرمائے۔ امام سنت کی زندگی کا پہلو دیکھیں تو آپ ہمہ جہد شخصیت ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم اس پر مدنی پھول لیں گے، تلاوت کلام پاک بھی ہوگی، نعت رسول مقبول بھی ہوگی، بلغین دعوت اسلامی ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ ان کے مدنی پھول بھی ہوں گے، آپ کی کالز کو اور آپ کی میسیجز کو بھی سلسلے کا حصہ ہم بنائیں گے۔ آئیے ابھی تلاوت کلام پاک سماعت فرمائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقم الصلاة لدلوک الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم پڑھتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، اور نور قرآن سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز تہجد بھی فرض تھی، لیکن امت مصطفیٰ پر نماز تہجد جو ہے یہ فرض نہیں ہے۔ بہرحال اگر نماز تہجد ادا کی جائے تو اس کا اجر بڑا ہے، اس کا ثواب بڑا ہے، اور پھر بالخصوص اس ٹائم کے اندر، یعنی ایک جسے یوں کہہ لیں کہ عرف عام میں جو ٹائم بڑا مشہور ہے، یعنی رات کا جو آخری پہر ہے، اس میں اگر دعا کی جائے تو یہ دعا شرف قبولیت کو پہنچتی ہے، قبولیت دعا کا وقت بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جناب فقیہ ابو الیاس سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ میں تجھ سے کب دعا مانگوں کہ تو میری دعا کو قبول فرمائے؟ اللہ کریم نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، انت عبدی وانا ربک فمتی دعوتنی استجیب لک، اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، تم میرے بندے ہو۔ اللہ اللہ اللہ، میں تمہارا رب ہوں اور تم میرے بندے ہو، فمتی دعوتنی استجیب لک، جب بھی دعا مانگو گے میں تمہاری دعا کو قبول۔
سبحان مدنی چینل کے ناظرین، پھر موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جو کہیں کہ بڑے شان والے نبی تھے، اور آپ کی تو کیا ہی بات ہے، سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فعاد مرارن، اس طرح کر کے الفاظ ہیں کہ آپ نے اپنا یہی سوال کچھ مرتبہ دہرایا، یا اللہ کوئی خاص وقت ہو جس میں تجھ سے مانگوں تو مجھے عطا فرمائے۔ تو پھر حکم ہوا کہ رات کے آخری حصے میں دعا کرو کہ یہ دعا قبولیت کو پہنچے گی انشاءاللہ عز و جل۔ تو آخری وقت میں، رات کے آخری ٹائم میں اگر سچے دل سے بندہ دعا کرے، دعا میں نگران شورا کا مدنی پھول مجھے یاد ہے، آپ نے فرمایا کیفیت کا بڑا مدار ہے، دعا کی قبولیت میں کیفیت کا بڑا مدار ہے۔ بندہ اپنی یہ کیفیت بنائے کہ میں کعبۃ اللہ المشرفہ کے سامنے جو ہے وہ کھڑا ہوں، اور پھر بندہ جو ہے وہ سچے دل سے اللہ سے دعا مانگ رہا ہو، تو مقصود انشاءاللہ اللہ نے چاہا حاصل کرنے میں کامیاب ہو ہی جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہیں، ان میں جو ایک آیت ہے رب ادخلنی مدخل صدق، یہ والی، تو وقر رب ادخلنی، یہاں سے یہ سٹارٹ ہوتی ہے۔ بہرحال رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اگر شوگر کے مریض افراد اس دعا کو پانی پر 3 مرتبہ جو ہے وہ دم کر پی لیں، تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ شفا یابی کی صورت بھی بنے گی انشاءاللہ عز و جل۔ خلیل بھائی ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مرحبا خلیل بھائی، اللہ آپ کا آنا مبارک فرمائے۔ میں کچھ سوچ کے آیا ہوں، لیکن چلیں ابھی آپ بتائیں آپ کیا سوچ کر آئے ہیں؟ میرا یہ تھی کہ سلام رضا جو ہے اس کے اندر حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہے، ہاں، تو اس کلام کے ساتھ فقط یہی اشعار پڑھے جائے۔ اللہ اللہ، بالکل یہ پڑھنا چاہیے، ارشاد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ۔ حصول ثواب کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت سے آئیے مل کر قادم مصطفیٰ کے لیے نگاہ نیچی کیے اور گنبد خضرا کا تصور باندھ کر مل کر کلام میں شامل ہو جائیے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کلام کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کس درجہ ہے روشن تن محبوب الہ، جام سیاہ رنگ بدن ہے واللہ، کپڑے گل کے رضا فریاد کو آئی ہے، سیاہی گناہ اللہ کی سرکابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا
حبیب اللہ. حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا. عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا. عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا. حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا. عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا. عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا. آقا کا امام مرحبا. آقا کی داڑھی مرحبا ہے پیاری پیاری. مرحبا دندان مبارک مرحبا نعلین مبارک. مرحبا آقا کا تبسم مرحبا. آقا کی باتیں مرحبا. صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ. صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ. حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا. عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا. نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود. اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. جس کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی. اس گلے پاک محبت پہ لاکھوں سلام. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. جس سے کھاری ہوئے شیرائے جاں بنے. اصولان حلاوت پہ لاکھوں سلام. خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ. خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ. کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ. حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا. عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا. دور و نزدیک کے سننے والے وہ گانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. جس سے تاریک دل جگمگانے لگے. اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام. اللہ اللہ وہ بچپنے کی پابند اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام. پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں. ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. وہ دہر جس کی ہر بات وحی خدا. چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. جس کے پانی سے شاداب جان و جینا. اس دہر کی طرح وقت پہ لاکھوں سلام. وہ سوال جس کو سب کن کی کنجی کہے. اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. آپ کے
سوہادہن کاف کے سوہادہن یا برو آنکھیں عین صاد کاف یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا حسن جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا جن کے کچھ سے لچھے جھڑے نور کے ان ستاروں کے نزہت پہ لاکھوں سلام جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام جس میں نہریں گے شیر و شکر کی روا اس گلے کی نظارت پہ لاکھوں سلام ہاتھ جس سمت اٹھانے کر دیا موج باہر سماحت پہ لاکھوں سلام جس کو بار دعا لمکی پرواہ نہیں ایسے بازوں کی تو پہ لاکھوں سلام حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا نور کے چشمے لہرائیں دریا بہے انگلیوں کی قرابت پہ لاکھوں سلام عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا اس شکر کی قناعت پہ لاکھوں سلام کھائی قرآن خواہ کے گزر کی قسم اس کفے پاکی حرمت پہ لاکھوں سلام کے دیے ترکے پیستہ کرے دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھوں سلام جس کے ہر خط میں ہے موج نور کرم اس کا فے بحر ہمت پہ لاکھوں سلام اٹھتے بوٹوں کی نقشو نما پر درود کھیلتے غنچوں کی نکہت پہ لاکھوں سلام بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام بھینی بھینی مہک پر مہکتی درود پیاری پیاری نفاست پہ لاکھوں سلام میٹھی میٹھی عبادت پہ شیریں درود اچھی اچھی اشارت پہ لاکھوں سلام سیدھی سیدھی روش پہ کروڑوں درود سادی سادی طبیعت پہ لاکھوں سلام کس کو دیکھے وہ سانسیں پوچھے کوئی آنکھیں والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام آنکھیں والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام آنکھیں والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام اے رضا خود صاحب اے رضا خود صاحب دنیا میں مدہ ہے حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا اقوال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا احوال مصطفیٰ
مرحبا صد مرحبا جود نوان مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا اوج کمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا والدین مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا خاندان مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا امت مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا اللہ سبحان اللہ. سلام لکھنے والا امام بھی مرحبا صد مرحبا. اللہ اکبر. اور اس امام کی محبت دلانے والا امام بھی مرحبا صد مرحبا. سبحان اللہ. اللہ یہ برکت نصیب فرمائے اور ہمارے ہاتھ پہ رحمت فرمائے. کیسا زبردست ماشاءاللہ خلیل بھائی نے کلام پڑھا ہے. اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے. آج کے ہمارے سلسلے کا جو موضوع ہے اسے اگر یہ کہا جائے میں یہ کہوں کہ ہمارے راشد بھائی کا یہ فیوریٹ ترین موضوع ہے. یہ بات بھی غلط نہیں ہوگی. اللہ راشد بھائی کے علم و عمل میں مزید اضافہ فرمائے. پہلے بھی اس کا جو ہے وہ ذکر ہوا, دعا وغیرہ کا سلسلہ بھی رہا. آج بھی مدنی چینل کے ناظرین میں یہ بات شیئر کرتا ہوں راشد بھائی کی موجودگی میں بھی. راشد بھائی کے خالو جان ایک علالت کا عرصہ گزارنے کے بعد دنیا سے ان کا انتقال ہوا. ہم آج بھی دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے راشد بھائی کی خالو جان کی مغفرت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بچوں پر بھی اپنی رحمتوں کا سایہ فرمائے. مالک کریم انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. راشد بھائی, پہلا سوال. امام اہل سنت آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہم نے یہی رکھا ہے, اور پہلا سوال یہ ہے کہ انہیں امام احمد رضا خان کو اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے میں وہ کچھ وضاحت کر دوں. آپ نے ان کی اولاد کے حوالے سے فرمایا تو ان کی اولاد نہیں تھی. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے اور ہمیں ان کے لیے اس کا ثواب بالخصوص مجھے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب کسی شخص کو معاشرے میں کوئی مقام اور مرتبہ حاصل ہوتا ہے بالخصوص دینی حوالے سے, تو پھر مسلمانوں کے دل میں جب عقیدت جاگزی ہوتی ہے تو اب زبان سے, لبوں سے, لہجے سے اس عقیدت اور محبت کا اظہار ہوتا ہے. پھر انسان شائستگی والے کلمات کسی بزرگ کے لیے, کسی دینی شخصیت کے لیے استعمال کرتا ہے. بہت سے کلمات ہوتے ہیں جیسے قبلہ کہا جاتا ہے, کعبہ من کہا جاتا ہے, اور جناب من کہا جاتا ہے. اسی طرح کہا جاتا ہے. جی اسی طرح حضرت کا لفظ بھی کہا جاتا ہے, حضرت والا, حضور. تو امام اہل سنت چونکہ ہمہ جہت شخصیت تھے, صرف ایک عام عالم, عام محدث, عام مفسر نہیں تھے, بلکہ ہمہ جہت ہونے کے ساتھ ساتھ وقت کے مجدد تھے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے دین متین اور آپ کی شریعت و سنت کے احیاء اور بقا کے لیے آپ کو برے صغیر میں ایسے منتخب فرمایا کہ 100 سال گزرنے کے باوجود بھی آج تک آپ کا سکہ چل رہا ہے, اور آپ کی تعلیمات اور آپ کی افکار کے مطابق لوگ عشق رسول کے اس سفر کو طے کر رہے ہیں. تو چونکہ امام اہل سنت اپنے دور کے تمام علماء میں علمی اعتبار سے, فقہی اعتبار سے اور دینی خدمات, تجدیدی خدمات کے اعتبار سے سب سے فائق تھے, سب سے اعلیٰ اور نمایاں تھے, اس لیے ہر عالم کو حضرت کہا جاتا ہے. اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہوتا. تو چونکہ امام اہل سنت اپنے دور کے جتنے حضرات تھے, جو شخصیات تھیں, ان سے فائق تھے اور ان کے امام اور مقتدا اور پیشوا تھے, اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے اعلیٰ حضرت یعنی بڑے حضرت. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے جی. اور جسے اللہ عزت دے اسے عزت دینی چاہیے. چاند کی طرف تھوکنے سے وہ جو تھوک ہے یہ بندے کے اپنے منہ پہ جائے گا خالد بھائی. یہ بھی ایک اہم بات ہے, اس کا بھی ادراک اور احساس ہمیں ہونا چاہیے کسی بھی اعتبار سے ہو. جس عالم کو اللہ کریم نے عزت دی اسے ہم کیوں عزت نہ دیں؟ جس بندے کو اللہ کریم نے عزت دی اس کو ہم عزت کیوں نہ دیں؟ ہمارے جس رشتہ دار کو اللہ کریم نے عزت والا بنایا, اس کو ایک مقام دیا, اس کے رائٹس رکھے, ہم اس کو عزت کیوں نہ دیں؟ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العالمین جل وعلا اپنے نیک بندوں کو جو تاج یا جو عزتیں عطا فرماتا ہے,
یہ وہ عزتیں ہوتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا انتخاب پر ان کو پسند فرمانے کے بعد انہیں عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. اب دیکھیے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی ہم نے 100 سالہ عرس منایا ہے. جی 100 سال گزرنے کے بعد بھی جس شخصیت کا اس طرح سے شہرہ باقی ہو، اور جو شخصیت جب اپنی حیات میں تھی تب بھی وہ قاسم دولت عشق رسول تھی، اور آج بھی اس کا شہرہ اسی طرح ہو، تو یقیناً وہ اسی لائق ہے کہ اس سے محبت کی جائے. اور پھر سبحان اللہ. جب وہ زندہ تھے، ظاہری طور پر موجود تھے، دنیا میں موجود تھے، تب بھی ان کے در سے عشق رسول کی خیرات بٹ رہی تھی، تقسیم ہو رہی تھی، آج بھی مل رہی ہے الحمدللہ. الحمدللہ عز و جل. اور جب ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکوں کی محبت عطا فرمائے، تو سلمان بھائی ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمارے دل میں امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محبت میں اضافہ فرماتا ہے. سبحان اللہ. یہ رب العالمین جل وعلا کا بڑا کرم ہے، اور رب العالمین جل وعلا نے اپنے بندوں کو اپنے دین کی خدمت کے لیے جو قبول فرمایا ہے، اس میں رب العالمین جل وعلا نے امام اہل سنت کا بھی انتخاب فرمایا ہے. اور یہ بات احادیث سے مستفاد ہے کہ جب رب العالمین جل وعلا کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اس کا مثبت اور اچھا چرچا لوگوں میں عام کر دیتا ہے. اللہ اللہ. لوگوں میں فقط شہرت ہو جانا سبحان اللہ. یہ کافی نہیں ہوتا. شہرت تو آپ دیکھیں کہ کئی افراد کی ہوگی. اور کسی نے بڑی پیاری بات کی کہ جو بڑے افراد ہوتے ہیں ان کے بڑے کارنامے تو سلمان بھائی اپنی جگہ ہوتے ہیں، لیکن ان کی پوزیشن جو اسٹینڈ رہتی ہے، جو برقرار رہتی ہے، اس کے پیچھے ان کے چھوٹے چھوٹے اعمال بھی کار فرما ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے بعد ہی ان ساری چیزوں کا معاملہ ہوگا. ہم امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جب سیرت کو دیکھتے ہیں، ان کی ذات کو دیکھتے ہیں، تو یہ بڑے بڑے علمی کارنامے اپنی جگہ، لیکن جب چھوٹے چھوٹے بچے بھی آ کر ادب سے دعوت دیا کرتے تھے، امام اہل سنت اس کو قبول کرتے تھے. آپ یہ دیکھیں کہ ایک علمی مقام ہے، ایک اسٹیٹس ہے، مجدد ہونا، مرجع العلماء ہونا. اعلیٰ حضرت جس طرح بیان کیا تو اعلیٰ حضرت کہنے کی ایک وجہ یہی بیان کی گئی نا کہ یہ مرجع العلماء ہے، علماء ان کی طرف رجوع لا رہے ہیں. یہ اسٹیٹس ہونے کے باوجود عاجزی ایسی ہو کہ بندہ بچ جائے. کیوں نہ یہ روایت یہاں پڑھی جائے کہ من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ. جس نے اللہ کے لیے عاجزی اختیار کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بلندی عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ. بلندیاں ملنا بندے کے اعمال پر بھی اس کا انحصار ہوتا ہے کہ جب بندہ وہ کام کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عزت بھی عطا فرماتا ہے، اس کا نیک چرچا بھی باقی رکھا جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. خلیل بھائی ماشاءاللہ آپ ایک نعت خان بھی ہیں اور حکیم بھی ہیں. کیا بات ہے آپ کی ماشاءاللہ. آپ کے لیے سوال آ رہے ہیں، وہ بھی آپ سے کرنے ہیں. لیکن امام اہل سنت کا کلام اگر کوئی ہم بولیں کہ آپ کو کسی اس کلام نے بڑا اٹریکٹ کیا ہو، وہ کون سا کلام ہے؟ بڑی جسے یوں کہیں کہ آپ کی توجہ کنسنٹریشن جو ہے وہ حاصل کی ہو، کچھ ارشاد فرمائیں، ناظرین کو بتائیں. مشکل سوال ہے. نہیں بڑا آسان سا سوال ہے، خلیل بھائی کے جواب پر ہے. جی جی بالکل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں یوں کہہ لیں کہ کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو کلام دیکھا جائے وہ ایک سے بڑھ کر ایک ہے، اور ہر کلام کی اپنی ایک بات ہے، اس کا اپنا ایک انداز ہے، اس کا ایک ہر کلام میں ایک الگ سے یوں سمجھنے کے پیغام ملتا ہے. تو اس میں تو ہر کلام ہی لاجواب ہے، کچھ کہا نہیں جا سکتا. مگر یہ بھی ایک بات ہے، سوال ہے. آپ وہ سوال یہ کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ تو سارے کلام لاجواب ہیں. آپ جب کلام پڑھتے ہیں ماشاءاللہ محافل میں بھی، مدنی چینل وغیرہ پر، باپا کی بارگاہ میں بھی، تو آپ کو ذوق اور رقت جو ملتی ہے وہ زیادہ کس میں ملتی ہے؟ یہ اللہ نصیب کرے ذوق اور رقت انشاءاللہ. اصل میں تو باقی ایک کلام پڑھا ایک بارہا کہ راہ پرخار ہے کیا پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے. اس کلام کو بارہا پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے. تو یہ کلام یوں کہہ لیں کہ دل کو لگتا ہے، دل کو لگتا ہے، اور اس میں بندہ جو ہے بالخصوص فکر آخرت اس سے نصیب ہوتی ہے. اور بڑی ہے اگرچہ تھوڑا سا مشکل، مگر جیسے آپ جیسا کوئی اگر اس کی تشریح کرنے والا ساتھ بیٹھا اور کلام پڑھا جائے تو
کیوں کہنے کہ بندہ توبہ کر کے اٹھے. ایسی بات ہے، درست فرما رہے ہیں. مجھے آج بھی خلیل بھائی آپ کہاں ماضی کی یادوں میں جو ہے وہ لے گئے. سلسلہ ہوتا تھا مدنی چینل کے ناظرین فضان صحابہ اور اہل بیت، اور عبدالحبیب بھائی اس کو جو ہے وہ کیا کرتے تھے. عبدالحبیب بھائی کے ساتھ دیگر مبلغین بھی ہوتے تھے. غالباً 9 محرم الحرام کی شب تھی، اور حاجی یافور دامت قدم القدسیہ بھی ہمارے ساتھ سلسلے میں موجود تھے، بلکہ ہم لوگ ان کے ساتھ تھے. تو اس میں خلیل بھائی نے ابتدا میں یہ کلام شروع کیا، اور کیا ہی زبردست ذوق والا اور شوق والا وہ ماحول اس میں تھا. سبحان اللہ، اللہ نصیب فرمائے. واقعی اعلیٰ حضرت کے کلام ایسے بھی ہیں کہ جن کو بندہ پڑھتا جائے اپنے گناہوں کا احساس و ادراک ہوتا چلا جاتا ہے، اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو محبت مصطفیٰ میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. راشد بھائی آپ کو تو امام علیہ سنت کے کافی اشعار بھی یاد ہیں، تو آپ کا مطلب جسے یوں کہیں کہ اگر کلام کی صورت میں دیکھیں جو اعلیٰ حضرت نے لکھے ہیں، ان میں آپ کس کو مطلب کرتے ہیں یار یہ کیا ہی بات ہے اس کی؟ امام علیہ سنت کے تو سارے کلام ایسے کہ ایک ایک شعر نہیں بلکہ ایک ایک مصرع اپنے اندر ایک پورا موضوع رکھتا ہے. لیکن اعلیٰ حضرت کے کلام اور الفاظ کی بناوٹ کے اعتبار سے اور محاوروں کے استعمال کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو مجھے جو زیادہ اچھا لگتا ہے، جس پر الحمدللہ میں نے کچھ کام بھی کیا تھا تحریری، اعلیٰ حضرت کا جو قصیدہ معراجیہ ہے جو آپ نے فی البدی تحریر فرمایا تھا، تقریباً 67 اشعار ہیں. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہو، یہ کلام مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے. مدینہ مدینہ وہ سرور کشور رسالت عرش پر جو عرش پر جلوہ قصیدہ ہے معراجیہ. معراجیہ. اس کلام کا جو 68 اشعار ہیں اس کے، 68 اشعار. غلام محی الدین بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، اتاری بھی ہیں، مدنی بھی ہیں، استاد بھی ہیں ماشاءاللہ ہمارے ساتھ بھی ہیں. اللہ ان کو برکت عطا فرمائے. آپ ماشاءاللہ ایک استاد ہیں، درسیات پڑھاتے ہیں، آپ درس نظامی پڑھاتے ہیں، تو فتاوی رضویہ کا مطالعہ بھی آپ فرماتے ہوں گے. تو آپ کو امام اہل سنت کے جو علم کا اگر ہم معاملہ دیکھیں، آپ کے فتاوی جات دیکھیں، تو کون سا مضمون آپ کو اٹریکٹ جو ہے وہ کرتا ہے؟ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو فتاوی رضویہ ہمیں عطا فرمایا ہے، تو یہ تو یوں سمجھے کہ ایک کرامت ہے سیدی اعلیٰ حضرت کی. تو کسی نے کہا نا کہ مینار قصر رضا تو بلند ہے کافی، تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلاؤ. فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، ذرا ہدائی کے بخشش پڑھ کے تو دکھلاؤ. تو یہ تو اس میں سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جہاں عقائد پر کلام فرمایا نا، تو وہ الحمدللہ کافی اچھا بھی لگتا ہے، اور اس کو پڑھ کر اپنے عقیدے کے تحفظ کے ساتھ ساتھ دوسروں کے عقائد پر اور ان کے تحفظ کے لیے جو ہے ایک ذہن بنتا ہے. اور جہاں تک بات ہے کلام کی، سیدی اعلیٰ حضرت اصل سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات میں آپ اتنے فنا تھے، یعنی فنا فی الرسول کے درجے پر فائز تھے. تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے آپ کو یوں سمجھے کہ ایک عطیہ ہے جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو عطا ہوا. آپ کی تحریرات، آپ کا کلام، آپ کی کتابیں پڑھ کر جہاں بہت ساری یوں سمجھے کہ غلطیوں سے اصلاح ہوتی ہے، وہیں انسان کا عشق رسول بڑھتا ہے. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نمایاں خصوصیات سے نوازا کہ جن میں ایک بڑا بہترین وصف آپ کا عشق رسول تھا. بلکہ علماء نے فرمایا کہ جہاں آپ مجدد تھے، مجدد تھے، اور آپ کا ایک علمی شہرہ تھا اور ایک علمی یوں سمجھے کہ منصب تھا، اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی وجہ شہرت تھی وہ ہے عشق رسول. یعنی آپ کا بہت بڑا عاشق رسول ہونا، اور یہ صرف ہم ہی نہیں بلکہ غیروں نے بھی اس کا اعتراف کیا. اور عشق رسول ایک ایسی دولت ہے کہ بندہ جو عشق رسول کی سیڑھی پر چڑھنا شروع ہو جائے اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عنایت سے عشق رسول حاصل ہو جائے تو وہ بہت ساری گمراہی سے بچ جاتا ہے. پھر اس کے دل میں مدینے کی بھی محبت ہوگی، صحابہ کی بھی محبت ہوگی، اولیاء کی بھی محبت ہوگی، اہل بیت کی بھی محبت ہوگی، ہر چیز کی محبت بس جاتی ہے. بلکہ چند حضرات سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم تو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ہم تو اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو اس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کا نزول ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. تو اگر اس کے حقیقی کی لذت جس کو مل جائے، جیسا کہ اعلیٰ حضرت کو ملی ہوئی تھی، تو پھر جتنا عشق اس کا بڑھتا ہے نا، اس کا تخیل، اس کا خیال اس قدر بڑھ جاتا ہے. ایک کلام جو مجھے بہت پیارا لگتا ہے
اس میں یہ ہے، آپ فرماتے ہیں، یعنی اس میں تخیل اعلیٰ حضرت دیکھیں کس کمال کا ہے. آپ فرماتے ہیں تمہارے ذرے کے پرتو ستار ہائے فلک. یا رسول اللہ، آپ کے قدموں سے لگنے والے ذرے، وہ ذرے نہیں، ذرے کے پرتو، ذرے کا عکس، ان کا مقام آسمان کے ستارے، ستار ہائے فلک. تو یہ تو قدموں سے لگنے والے ذروں کے سائے کا مقام ہے. تو یا رسول اللہ، نالین کی مثال اور آپ کے نالین کا مقام کیا ہوگا؟ تو اعلیٰ حضرت اس کی بھی مثال عطا فرمائے. کہا ہے ہی نہیں. کہا کہ پھر بھی. تو آپ نے فرمایا تمہارے نال کی ناقص مثل، یعنی آپ کے نالین کی ادنا سی مثال ضیاء فلک، آسمان کی یہ چمکتے ہوئے ستارے، ضیاء فلک. پھر آگے آپ فرماتے ہیں فلک کی روشنی. جی کیا بات ہے. پھر آگے فرماتے ہیں کہ یہ جو ستارے ہیں، اب دیکھیں نا، انسان جب دیکھتا ہے تو نہ جانے کیا کیا سوچتا ہے، لیکن جب ایک عاشق رسول دیکھتا ہے تو اس کا خیال پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کی طرف جاتا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کو بڑھاتا ہے. آپ نے بھی آسمان کے ستارے دیکھے تو آپ نے کہا میرے غنی نے ستاروں سے بھر دیا دامن. یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کو ستاروں سے بھر دیا، آسمان کے دامن کو ستاروں سے بھر دیا. کیوں بھرا؟ گیا جو کاسائے ماہ لے کے شب گدائے فلک. یعنی جو وہ تھا، ماہ تھا، چاند تھا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، غنی کی بارگاہ میں ایک گدا بن کر آیا، اور فقیر بن کے آیا، فقیر بن کر آیا، سوالی بن کر آیا، سائل بن کر آیا، کشکول لے کر آیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو وہ سائل بن کر آیا، کشکول لے کر آیا، اور یہ عرض کی کہ میرے دامن کو بھر دیجئے. تو میرے غنی نے ستاروں سے بھر دیا دامن، گیا تو کاسائے ماہ لے کے شب گدائے فلک. تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق رسول ہے جو سیدی اعلیٰ حضرت کو عطا ہوا، اور ایسا عطا ہوا کہ جو ان کو کلام کو پڑھتا ہے، جو ان کی تحریرات کو پڑھتا ہے، جو ان کی کتابوں کو پڑھتا ہے، اللہ اس کو عاشق رسول بنا دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. امام السنت شعر کا ایک مصرع ہے جی، اس سے ہم نے انسپریشن لی ہے. ایک تو مصرع کیا ہے؟ مصرع ہے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. یہ مصرع ہے شعر کا، اور اس شعر کے مصرے کے ایک جز سے ہم نے انسپریشن لی ہے راشد بھائی. جیسے آپ نے فرمایا تھا نا، ہر شعر کا مصرع، ہم تو اس مصرے کے بھی اس کے اوپر مطلب آ رہے ہیں. اللہ اکبر. جنت رسول اللہ کی، بے شک یہ ہم نے لیا، اعلیٰ حضرت کی شعر سے لفظ لیا، اور اس پر ہم نے ایک مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ جو ہے وہ ریکارڈ کروایا ہے، جس میں ان صحابہ کرام علیہم رضوان کا عشرہ مبشرہ تو بڑا مشہور ہے کہ حضور نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے، لیکن عشرہ مبشرہ کے علاوہ بھی بہت سارے صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں جنہیں حضور نے جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے. تو ان کا ذکر خیر انشاءاللہ یہ آئے گا. آئیے آج آپ کو اس عنوان پر پہلا مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں، جنت رسول اللہ کی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. اس کا ایک سیگمنٹ ہے جنت رسول اللہ کی. جی ہاں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جن صحابہ کرام علیہ رضوان کو جنتی ہونے کی بشارت ارشاد فرمائی، ان کا ذکر خیر کرتے ہیں ہم اس سیگمنٹ میں. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مؤذن، آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی، بہت سی تکلیفوں کو برداشت کیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب غلام تھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو مہنگے داموں خریدا اور اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے صدیق اکبر ہمارے سردار ہیں جنہوں نے ہمارے سردار بلال کو آزاد کیا ہے. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اذان دینے کے لیے مقرر فرمایا. اور ایک وقت ایسا آیا، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے
काबतुल्लाह की छत पर खड़े होकर अल्लाह अकबर की सदाओं को बुलंद किया। आपने अजान देने का शर्फ हासिल किया। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इनसे एक बार इरशाद फरमाया, जब आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सफर मिराज से वापस आए, अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बिलाल तुम कौन सा ऐसा काम करते हो, मैंने जन्नत में अपने आगे आगे तुम्हारे चलने की आवाज को सुना है, आहट को सुना है। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हजरत बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, और तो कोई ऐसा अमल नहीं है, एक अमल है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तहारत और पाकीज़गी का बड़ा ख्याल रखता हूं, या रसूल अल्लाह दिन हो या रात, जब भी वुजू करता हूं उसके बाद मैं 2 रकत नमाज अदा किया करता हूं। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इसी अमल की बदौलत नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही वो अमल है जिसकी वजह से मैंने अपने आगे आगे जन्नत में तुम्हारे चलने की आहट को सुना है, आवाज को सुना है। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये फरमाना कि मैंने जन्नत में अपने आगे आगे तुम्हारे कदमों के चलने की आहट को सुना है, ये वाकया है शब मेराज का। अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत की सैर फरमा रहे हैं और ये सुन रहे हैं। हजरत बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हो, अगर ये कहा जाए कि उस वक्त जमीन पर चल रहे थे और अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस आहट को जन्नत में सुना, तो नबी पाक इतने तवील फासले से हजरत सैयदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हो के चलने की आवाज को सुन रहे हैं, कदमों की आहट को सुन रहे हैं। और अगर कहा जाए कि ये वो आवाज थी जो जब आप जन्नत में जाएंगे और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सवारी के आगे आगे आप चल रहे होंगे, उस आहट को अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैकड़ों हजारों साल पहले सुन लिया, फिर भी मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक समाअत अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कि जो चीज सैकड़ों हजारों साल के बाद जिस आहट ने पैदा होना था, अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे पहले ही सुन लिया। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत पे लाखों सलाम। हजरत सैयदना बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु वो सहाबी हैं जिन्हें अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जन्नती होने की सनद अता फरमाई। हमें भी चाहिए कि हम शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के बताए हुए मदनी नाम के मुताबिक बावुजू रहने की आदत बनाएं, और साथ साथ जब जब मस्जिद में हाजिरी का शर्फ हासिल हो तो तहियतुल वुजू और तहियतुल मस्जिद इन नवाफिल को अदा करने की भी हम कोशिश किया करें। इंशाअल्लाह रहमान फराइज और वाजिबात की अदायगी के साथ साथ नवाफिल की कसरत बंदे को अल्लाह तबारक व तआला का महबूब बना दिया करती है। अल्लाह तबारक व तआला अमल की सआदत और तौफीक मरहमत फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। जन्नत की बिशारत कौन दे सकता है? जो जन्नत का मालिक हो। अल्लाह अकबर। इसलिए हम कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह के और जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के और जन्नत रसूलुल्लाह की। अल्लाह ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला इनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन कैदो बंद, हश्र को खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की। अर्श हक है मसनदे रिफअत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, क्या बात है जी। अल्लाह करीम ये मोहब्बत का फैजान हमें नसीब फरमाए। आपकी कॉल्स को और आपकी मैसेजेस को शामिल करते हैं।
خلیل بھائی ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ. آپ کے گھریلو علاج کے حوالے سے جو سوال کوشچن ہوں گے ان کو بھی ہم لیں گے. گرمی جو ہے یہ بڑی پڑ رہی ہے، بالخصوص باب المدینہ کراچی میں تو یہ ہیٹ ویو الرٹ جو ہے یہ بھی جاری ہے. خالد بھائی نے دوران مدنی گلدستہ ایک بڑی پیاری بات کہی. خالد بھائی جی جو آپ نے بات آف ایئر کی ہے یہ ذرا آن ایئر بھی کہہ دیں. اللہ اکبر، اگر آپ فرماتے تو اور زیادہ مناسب ہوتا. خالد بھائی نے کہا دیکھیں آج جو گرمی پڑ رہی ہے، ہم آپس میں بات کر رہے تھے مدنی گلدستے کے دوران آف ایئر، کہ آج جو گرمی پڑ رہی ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ گرمی اللہ تبارک و تعالی کے غضب یا قہر کی وجہ سے پڑ رہی ہے. ہم یہ اس کے بارے میں یقینی طور پر یہ بات نہیں کر سکتے کہ یہ قہر ہے، یہ غضب ہے، یہ اللہ کی ناراضگی ہے ہمارے اوپر. ابھی ہمارا یہ حال ہے، ہم لوگ بالکل بے حال ہوئے پڑے ہیں. گرمی گرمی، ہر بندہ مطلب دیکھیں تسبیح آج کل تو گرمی گرمی تسبیح بنی ہوئی ہے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. اندازہ لگائیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی کے قہر و جلال اور عذاب کی گرمی جب پڑے گی اس کو کون برداشت کر سکے. اللہ 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 ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. یا ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں سایہ افغن ہوں تیرے پیارے کے پیارے گیسو. اور یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکیں بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو. آمین آمین آمین. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. اللہم اجرنا من حر جہنم. یا اللہ ہمیں جہنم کی گرمی سے بچا، قبر کی گرمی سے بچا، حشر کی گرمی سے بچا. مجھے یہاں وہ بات بھی یاد آ گئی راشد بھائی، یہی گرمیوں کے دن تھے، سخت گرمیوں کے دن تھے اور لو چل رہی تھی. ایک نوجوان جس کے پاسپورٹ پر کینیڈا کا ویزا سٹیمپڈ تھا اور 3 دن بعد اس نے کینیڈا کے لیے فلائی کرنا تھا، اس کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا، فوت ہو گیا. نماز جنازہ اس کی پڑھائی گئی، میں اسی مسجد میں نماز جنازہ پڑھائی اس کی. نماز جنازہ پڑھانے کے بعد جب قبرستان لے جا رہے تھے تو میں بھی شامل ہوا ساتھ، چلتے جانا چاہیے. ادھر پہنچے راشد بھائی تو وہاں جو اس کا بڑا بھائی تھا نا، جب ساری سلیبیں رکھ لیں ایک باقی تھی، اس کا بھائی نیچے کھڑا تھا تو اس کا بھائی نیچے سلیبوں کے نیچے جو ہے وہ جھک تو گیا. وہ اتنی سخت گرمی تھی اب اسے اٹھا نہیں جا رہا تھا. پھر 2 بندے اس کو جو ہے وہ انہوں نے اس کو اٹھایا، اس بندے کو اٹھا کے اس کو باہر نکالا، آخری سلیب رکھی اور پھر قبر پر مٹی دی. اللہ مدنی چینل کے ناظرین، کیا بنے گا ہمارا اگر آقا کریم کی نگاہ عنایت نہ ہوئی، اللہ کریم کی رحمت ہم پر نہ ہوئی تو ہمارا بنے گا کیا؟ کبھی قبر کی گرمی کا، آج تو یہاں ہوا ہے، گرمی لگے تو ہوا ہے، اے سی ہے، پانی ہے اور مشروبات ہیں، طرح طرح کے جوسز ہیں، گنے کا رس لوگ پی رہے ہیں اور مطلب اس طرح کے نیمبو پانی پی رہے ہیں، شربت اور شکنجبین بنا کر جو ہے وہ پی رہے ہیں اور اپنی گرمی کا اثر جو ہے وہ کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو قبر میں کیا بنے گا، پھر حشر میں کیا ہوگا؟ لا ذلہ الا ذلہ، اللہ کے عرش کے علاوہ نہ کوئی سایہ، نہ کوئی درخت، نہ کوئی مطلب العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس. راشد بھائی خلیل بھائی نے جس کلام کی طرف توجہ دی تھی وہاں بھی امام علیہ سنت فرماتے ہیں روشنی کی ہمیں عادت، میں روشنی کی عادت ہے، اندھیرے میں انسان کو وحشت آتی ہے، اس کی طبیعت ہے. امام علیہ سنت قبر کی یاد دلاتے ہوئے فرماتے ہیں روشنی کی ہمیں عادت اور گھر تیرا اتار ہے کیا ہونا ہے، پر کٹے تنگ کفس اور بلبل نو گرفتار ہے کیا ہونا ہے. یعنی ایک پرندہ ہو اور اس کے پر کاٹ دیے جائیں اور اس کو پنجرے میں بند کر دیا جائے تو اب اس کی بے بسی کیسی ہوگی کہ اگر اس کو قفس یعنی پنجرے سے نکال بھی دیا جائے تو اب پر نہ ہونے کی وجہ سے وہ اڑ نہیں سکتا، اور جب نئے نئے پر کٹتے ہیں تو اس کو پرندے کو صدمہ کتنا ہوتا ہے. انسان غور کرے کہ دنیا میں کتنا اپنے تسلط پر اتراتا تھا، لوگوں پر اپنا روب جماتا تھا، اپنی عزت، اپنے جمال، اپنے کمال، اپنے مال پر پھولا نہیں سماتا تھا. لیکن جیسے ہی یہ روح کا پرندہ پرواز کرتا ہے تو انسان بالکل بے حس و بے حرکت ہو جاتا ہے اور اپنے سارے معاملات میں لوگوں کا محتاج ہو جاتا ہے. جی اب ایسی حالت میں جب وہ تنگ و تاریک قبر میں، بالکل مختصر سی قبر میں اترتا ہے تو اس کی کیفیت گویا کہ اس پرندے کی طرح ہوتی ہے کہ پر کٹے تنگ کفس اور بلبل نو گرفتار ہے کیا ہونا. یہ بھی فرمانا اعلیٰ حضرت راشد بھائی
ایک عمومی رویے کو گویا کہ بیان فرمایا کہ کام زندہ کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے کیا ہونا ہے. تو یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات میں خوف اور امید کا ایک جو حسین امتزاج ہے نا وہ نظر آتا ہے. ہم بعض اوقات یا تو بے خوف ہو جاتے ہیں یا جذبات میں اتنا آ جاتے ہیں، وہ جذباتی توبہ جس کو ہم کہتے ہیں، اور اس میں بالکل اتنے مطلب کہ اب کل سے کچھ گناہ نہیں کرنا، یہ ایک گویا کہ جذباتی توبہ ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر گناہوں کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے. جذباتی توبہ مطلب میں سمجھ نہیں پا رہا اس کو. جذباتی توبہ کا مطلب یہ کہ اگر کسی نے ترغیب دلائی تو ہم تھوڑی سی دیر کے لیے گناہوں سے رک گئے، پھر اپنی بری صحبتوں میں چلے گئے، اس کے بعد پھر دوبارہ گناہوں کا سلسلہ رہا. یہ بہت اچھی بات ہے کہ نصیحت دل پر اثر کرتی ہے، لیکن کیچڑ میں رہتے ہوئے اپنے کپڑوں کو بچانا یہ بہت مشکل بات ہے. جب تک آپ کیچڑ میں رہیں گے آپ کے کپڑے نہیں بچ پائیں گے. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس پر بڑا خاص کرم ہے کہ جو نصیحت کو قبول کرے، لیکن ساتھ وہ اچھوں کی صحبت بھی اپنائے، اور بری صحبتوں سے چھٹکارا پا کر اچھوں کی صحبت کی طرف جو آئے گا وہ گناہوں سے بچ جائے گا. اور توبہ اسی وقت قرار پائے گی کہ جب بندے کا ارادہ ہو، یہ پکا عزم مصمم ہو کہ اب میں یہ گناہ نہیں کروں گا. پہلے تو ہے ندامت ہو، اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، کیا میں منہ دکھاؤں گا اپنا، اس پہ شرمندگی ہو. اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو کہ اب یہ نہیں کرنا. اور اگر وہ قابل تلافی گناہ ہے تو اس کی تلافی بھی کرنی پڑے گی، جیسے نمازیں قضا کی ہیں، نمازیں رکھنی پڑیں گی، کسی کا قرض دبایا ہوا ہے وہ اس کو واپس کرنا پڑے گا. اس طرح جو اس کی تفصیل ہے وہ الگ سے ہے. تو یہ تین چیزیں جمع ہوں گی تو پھر آپ یوں کہیں کہ توبہ کی تین شرائط بنتی ہیں. یہ توبہ جو ہے وہ ہوگی، اللہ کریم ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. لیکن اگر توبہ کبھی بندہ ٹوٹ بھی جائے، یوں ہے توبہ کی ہے کہ یہ سب کچھ نہیں کرنا، لیکن پھر ہو جائے تو پھر بندہ دوبارہ توبہ کر لے، اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ حاضر ہو جائے، اور اللہ کریم سے بندہ دعا مانگے، یا اللہ ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنا دے. اتنی پیاری آیت مبارکہ ہے، ادعونی استجب لکم، سبحان اللہ، اس سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، گرمی کا جو ہے وہ ذکر ہوا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قبر و حشر کی گرمی سے بچائے، اور دنیاوی گرمی کے مضر اثرات سے بھی اللہ کریم محفوظ فرمائے. گرمی کے حوالے سے، مضر اثرات سے، گرمی کے نقصان دہ اثرات سے بچنے کے لیے ایک بڑا زبردست ہمارے خلیل بھائی نے شربت بتایا تھا، شربت گڑہل. اس کا کیا طریقہ ہے، نسخہ کیا ہے، بنے گا کیسے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ عز و جل آج ہم آپ کو عرض کریں گے ایک بہت ہی پیارا شربت بنانے کا طریقہ جو کہ ہیٹ اسٹروک اور گرمی وغیرہ میں بے حد مفید ہوگا. ایسے مریض کے جنہیں لو لگ گئی ہو، ہیٹ اسٹروک کا مسئلہ ہو، یا جنہیں زیادہ گرمی لگتی ہو، بے چینی رہتی ہو، گرمی کے موسم میں جیسے گھبراہٹ ہوتی ہے، دل جو ہے بہت زیادہ جیسے گھبراتا ہے، بعضوں کو چکر آتے ہیں، بعضوں کو سر درد ہوتا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل جو ہے ان سب کے لیے یہ بے حد مفید رہے گا. اس شربت میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. نمبر 1 چھوٹی الائچی، نمبر 2 گلے گاؤ زبان. گاؤ زبان الگ ہوتا ہے اور گلے گاؤ زبان الگ ہوتا ہے، یعنی گاؤ زبان کے پھول. اور نمبر 3 زرشک، اور نمبر 4 گلے گڑہل، اور نمبر 5 آلو بخارے، اور پھر اس کے اندر چینی بھی شامل کریں گے. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں عرق گلاب کی بوتل ہے، اس کے اندر عرق گلاب ہے. ہم نے عرق گلاب کے اندر انشاءاللہ عز و جل اس شربت کو جو ہے تیار کرنا ہے. اس کی تیاری کس طرح سے ہوگی وہ بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو دکھاتے ہیں. بہت ہی آسان طریقہ ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس شربت کو ہم نے کیسے بنانا ہے. آئیے اب سب سے پہلے جو ہے ہم نے اس کے اندر تقریباً 2 کلو کے قریب جو ہے پانی ڈالنا ہے. اور بہتر یہ ہے کہ آپ عرق گلاب میں جو ہے اس کو بنائیں. یہ عرق گلاب ہم تقریباً 2 لیٹر کے آس پاس جو ہے ہم عرق گلاب اس میں شامل کریں گے. اس کے اندر اس کو ہم نے پکانا ہے، کیونکہ اگر آپ پانی میں بنائیں گے تو بعض اوقات اگر پانی میں جو شربت بنائیں گے اگر پانی کچا رہ گیا، صحیح سے پک نہیں سکا، تو پھر یہ کہ شربت کے خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. اور یہ جو عرقیات ہوتے ہیں جیسے عرق گلاب ہے تو اس میں یہ خدشہ نہیں ہوتا. اس کے بعد یہ ہم نے تقریباً اس کے اندر جو آلو بخارا شامل کرنا ہے وہ تقریباً 125 گرام کے آس پاس، 125 گرام کے آس پاس آلو بخارا ہم نے اس میں ڈالنا ہے. گلے گڑہل یہ تقریباً ہم نے جو ہے
25 ग्राम के आसपास डालना है। इसी तरह से गुले गाँव ज़बान भी इसमें था, वो भी हमने तकरीबन 25 ग्राम के आसपास इसके अंदर डालना है। इसी तरह से छोटी इलायची भी इसके अंदर शामिल है, उसकी मिकदार इसके तकरीबन जो है 12 ग्राम के आसपास जो है हमने इसमें शामिल करनी है। और एक चीज़ इसके अंदर जो शामिल थी वो थी ज़रिश्क। ज़रिश्क जो है तकरीबन 50 ग्राम के आसपास हमने इसके अंदर शामिल करनी है। जो चीज़ों की मिकदार है वो भी मैंने अर्ज़ कर दी है। अब ये है कि इसको कुछ देर जो है हल्की आंच पर जो है हमने पकाना है, और जब अच्छी तरह जोश आ जाए, यानी अच्छी तरह ये चीज़ें उबल जाएं, तो उसके बाद फिर हमने इसके अंदर 750 ग्राम तकरीबन 3 पाव के आसपास जो है चीनी हमने शामिल करनी है। उम्मत पर इनायत कर, मरीज़ों गमज़दों आफत नसीबों पर। ये हमारा जो शरबत था, ये तकरीबन ये चीज़ें हमने डाली थी, ये तकरीबन उबल चुकी हैं। अब हम इसको आइए दूसरे बर्तन में जो है इसको डालते हैं, और छानने के बाद जो है फिर इसके अंदर हम इंशाल्लाह चीनी शामिल करेंगे। अच्छी तरह से इसको जो है आप छान लें, और फिर मज़ीद ये कि ये जैसे ये छन्नी है मेरे पास, इसको किसी दीगर बर्तन में डालकर जो रख दिया जाए, ताकि कुछ देर के अंदर जो है इसके अंदर मज़ीद जो पानी है वो भी इसके अंदर आ जाए, तो उसको भी हम इसमें शामिल कर लेंगे। ये हमने जो इसका अरक में जैसे ये जो बनाया है, छाना है इसको पतीले में डाल के अब तकरीबन जो है 3 पाव जो है चीनी इसमें शामिल करनी है। और चीनी डालने के बाद तकरीबन हल्की आंच पर इसको 10 मिनट के आसपास जो है आप पका लीजिए, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल शरबत जो है वो तैयार होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मदनी चैनल के नाज़रीन, ये जो शरबत था गर्मी और हीट स्ट्रोक वगैरह से बचने के लिए ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तैयार हो चुका है। और पहले हमने इसको अर्क गुलाब के अंदर 2 लीटर अर्क गुलाब के अंदर इसको अच्छी तरह से उबाला दवाओं को, और फिर उसके बाद जो है हमने इसको छानने के बाद इसके अंदर तकरीबन 3 पाव यानी 750 ग्राम के आसपास जो है चीनी हमने शामिल की है। तो इसके बाद इसको मज़ीद कुछ 10 मिनट के आसपास जो है इसको हल्की आंच पर हमने पकाया। तो पकाने के बाद ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शरबत जो है ये तैयार हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ये शरबत था ये तैयार हो चुका है। और ठंडा होने के बाद जो है इसको बोतल वगैरह में डालकर या किसी भी बर्तन में, ऐसे बर्तन में कि जो कि खुश्क हो। इस बात का आपने ख्याल रखना है कि किसी भी गीले बर्तन में अगर आप इसको डालते हैं तो फिर ख़राब होने का खदशा है, या एक कतरा भी इसमें पानी अगर जाएगा तो भी शरबत जो है ख़राब हो सकता है। तो लिहाजा जब भी इसको आप किसी चीज़ में डालें तो खुश्क बर्तन के अंदर इसको डाला जाए और फिर महफूज तरीके से इसको रख लिया जाए। और तकरीबन 3 से 4 चम्मच जो है एक गिलास पानी के अंदर आप इसको डालकर सुबह शाम या दिन में 2-3 मरतबा जो है इसको इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल जो है गर्मी वगैरह जो बहुत ज़्यादा लगती है, चक्कर, घबराहट, बेचैनी, लू वगैरह, इसी तरह से हीट स्ट्रोक वगैरह, इन तमाम मामलात में इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल ये शरबत जो है इंतहाई मुफीद होगा। अल्लाह ताला हमारे मरीज़ों पर नज़र रहमत फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। रसूल पाक की दुखियारी उम्मत पर इनायत कर। चले जी माशाल्लाह। खलील भाई, इस शरबत का नाम क्या है? आप जो भी रख दें। अल्लाह अल्लाह। ऐसे उस पर लिखा है इंतहाई मुफीद शरबत, ये भी एक नाम ही है ना। ऐसे इसका नाम तो शरबत गुड़हल ही होना चाहिए। जी, गुड़हल है ना, गुले गुड़हल इसमें डाला है आपने। जी, शरबत इलायची भी कह सकते हैं कि इसमें इलायची भी शामिल है। मैन तो इसके अच्छा ये बताएं, इलायचियां खोल के डालनी होती है या बनी डालनी होती है? दोनों तरह से डाल सकते हैं, मगर बेहतर ये है कि अगर इसको थोड़ा सा कूट लिया जाए, कूट लिया जाए, साबुत इलायची को थोड़ा सा कूट लिया जाए, सही, तो इसके दाने निकल आएंगे। अच्छा, तो फिर ये मजीद बेहतर हो जाएगा। अगर दानों को भी कूट लिया जाए तो
اس کی حاجت نہیں ہے. اس کی حاجت نہیں ہے. مدینہ مدینہ، سبحان اللہ. چلے جی یہ بات بھی ہو گئی، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. عرق گلاب جو آپ نے اس میں لیا ہے وہ سارا ہی کٹ جائے گا باہر، پھر وہاں کیا اثر کرے گا. اللہ اکبر. چلے ٹھیک ہے جی. عرق گلاب جو آپ نے لیا ہے یہ کس طرح کا عرق گلاب تھا؟ میں تو کہتا ہوں خلیل بھائی کبھی عرق بنانے کا طریقہ بھی بتا ہی دیں، بھی عرق کیسے بناتے ہیں. کیا سجیسٹ کریں گے آپ عرق گھر پہ بنا لیں؟ ویسے کیا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے، مشکل ہے یا آسان ہے گھر پہ عرق بنانا؟ یہ ایک فن ہے عرق بنانا، یعنی کہ عام طور سے اس طرح نہیں ہے کہ جیسے ہم نے کچھ چیزیں ڈالی اور یہ پک گیا. اس کی باقاعدہ ایک چھوٹا سا ایک مشین بھی آج کل آنے لگی ہے، اور اس کے پورا ایک طریقہ کار ہے کہ کچھ آلات ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے یہ نکالا جاتا ہے. اچھا، ایسا نہیں ہے کہ ہم جیسے اس کو پتیلی میں ڈالیں اور نکل آئے. پورا ایک طریقہ کار ہے اس کا جی. وہ پورا اگر کبھی ایسا موقع ہوا تو آپ نے جیسے فرمایا تھا تو انشاءاللہ عز و جل ایسی ترکیب بنائیں گے. مدینہ میں بنا کے دکھا دیں ناظرین کو ایک دفعہ کہ یہ ایسے عرق بنتا ہے کہ بنتا ہوا. جیسے ہم پچھلے دنوں ایک لیبارٹری میں ہم گئے تھے تو وہاں پر ہمارا یہی تھا کہ انشاءاللہ عز و جل یہ جو عرق جس طرح بنتا ہے اس کو دکھایا جائے، ریکارڈ کریں انشاءاللہ دکھایا جائے. یہ عرق گلاب تھا جو میں نے آپ کو دکھایا، تو یہ خالص عرق تھا بالکل، سبحان اللہ. اور کوئی پانی وغیرہ اس میں نہیں تھا. تو عرق یہ ہوتا ہے کہ اس کو پکایا جاتا ہے اور پھر اس کی جو اسٹیم ہوتی ہے، بھاپ جو ہوتی ہے، وہ یہ جو عرق وغیرہ ہوتا ہے یہ بھاپ کی صورت ہوتی ہے. بھاپ جو ہے وہ قطرہ قطرہ کر کے، یعنی کہ وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، ٹھنڈی ہوتی ہے تو وہ قطرہ قطرہ باہر آتا رہتا ہے. چلیں جی یہ ہو گیا. کون سا ویسے لینا چاہیے؟ یہ اس کی بھی قسمیں ہوتی ہیں نا، ایک ہوتا ہے یک آتشا، دو آتشا، سے آتشا. یہ بھی تو آپ کون سا سجیسٹ کریں گے بھئی یہ بڑا مفید ہے؟ یک آتشا نہیں جس کو ایک مرتبہ آگ دی گئی ہو جی. اور پھر سے آتشا بھی ملتا ہے مارکیٹ میں. سے آتشا ہو تو وہ سب سے اچھا ہے کہ یہ دل کے لیے بھی بڑا فائدہ مند ہوتا ہے. یہ عرق گلاب جن کی ہارٹ بیٹ تیز ہو، ابھی جیسے میسج تھا یہ کہہ رہے ہیں کہ میری ہارٹ بیٹ جو ہے یہ تیز ہو جاتی ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. جی اگر خالص عرق گلاب ان کو مل جائے تو بہت اچھا ہے. اس کو آدھا کپ صبح شام اس کو استعمال کریں تو اس میں انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا. اسی طرح سے عرق گلاب معدے کی تیزابیت وغیرہ کے لیے بہت اچھا ہے، صحیح، تو اس میں بھی فائدہ کرے گا. بعض لوگ اس کو آنکھوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، مگر اس میں کوشش یہ کرنی ہے کہ خالص عرق ہو. اگر عرق خالص نہیں ہوگا، اس کے اندر مثالیں کیمیکل ہیں، اب آپ نے اس کو آنکھوں میں ڈالا تو جو آنکھوں کی پہلے جو کیفیت تھی اس سے بھی جائے گا آدمی. تو اس لیے مارکیٹ میں آج کل جس طرح لوگوں ایک دور ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو دکھاتے کچھ ہیں، بتاتے کچھ ہیں، دیتے کچھ ہیں. تو ایسے لوگوں سے بچ کر، یعنی پہچان کر کے اصلی عرق گلاب آپ لیں گے تو اس کے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں. چہرے پر بھی لگاتے ہیں بعض لوگ اس کو، ہاں جی، مختلف گلیسرین وغیرہ کے اندر ملا کر چہرے پر لگاتے ہیں. تو پھر میں یہاں ایک بات سوچ رہا ہوں خلیل بھائی، خالد بھائی، غلام محی الدین بھائی، اپنے راشد بھائی، آپ بھی غور کریں. آپ دیکھیں کہ عرق گلاب میں اگر کسی نے ملاوٹ کی ہوئی ہے، یعنی پانی میں خوشبو کا وہ ڈال دیا اور تھوڑا سا اس میں عرق کا گلاب کا ایسنس اس میں ڈال دیا ہے، اس نے چند کوڑیوں کی خاطر کیا کیا داؤ پہ لگا دیا، کسی بندے کی آنکھیں داؤ پہ لگا دی. اب وہ عرق جو ملاوٹ والا عرق راشد بھائی، اس میں کیمیکل یو ایسنس ملا ہوا ہے یا خوشبو جو ہے وہ ملی ہوئی ہے، وہ اگر جناب علی وہ اس میں پانی میں ڈال کے اس کا عرق بنا کے بیچ رہا ہے، یہ تو لوگوں کی مطلب چہرے پر کسی نے لگایا اس کو الرجی ہوگی، اس بیچارے کا منہ ہی خراب ہو جائے گا. آنکھوں میں ڈالا مطلب آنکھوں میں مسئلہ بن گیا تو ساری زندگی کا روگ بن جائے گا. سلمان بھائی، ابھی یہ عید کے موقع پر ایک بڑا دل خراش واقعہ پیش آیا. مجھے کسی اسلامی بھائی نے بتایا، ایک اسلامی بہن تھی، ان کی شادی ہونے والی تھی اور انہوں نے جو مہندیاں ملتی ہیں آج کل اس میں بھی کیمیکل لوگ ڈالتے ہیں رنگ تیز کرنے کے لیے. تو اسلامی بہن نے رات کو مہندی لگائی اپنے ہاتھ پر اور وہ سو گئی. ان کو وہ دھونا بھول گئی، فوراً اس کو دھونا ہوتا ہے. اب ایسے خطرناک کیمیکل ہیں، زہریلے. اب وہ اسلامی بہن جو ہیں وہ سو گئیں، تو صبح اٹھی تو وہ پورا ہاتھ زخمی تھا. ڈاکٹروں نے کہا کہ ابھی اس کی کھال اترے گی. پھر ہاتھ کٹا، ہاتھ کٹنے کے باوجود پورے ہاتھ کٹ گیا، لیکن وہ زہر اتنا سرایت کر گیا تھا کہ اس اسلامی بہن کی چوتھے پانچویں دن شادی ہونی تھی عید کی، لیکن وہ دنیا سے چلی گئی. یعنی وہ معمولی سی اب مہندی ہے، کتنے روپے کی ہوگی، یعنی جلد کا اتنا خطرناک وہ اس میں کیمیکل تھا رنگ ڈالنے کے لیے کہ اسلامی بہن کی جان جو ہے وہ. اللہ احساس عطا کرے،
خوف خدا نصیب ہو کہ چند روپوں کے لیے ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی جان سے کھیلتے ہیں. زندگی داؤ پہ لگا رہے ہیں. مال کی محبت ہے، پھر اس کے پیچھے ہرس ہے، لالچ ہے، طمع ہے. مال بھی کتنا یار، یہ ارک مطلب ارک مہندی کی شیشی اس میں کو کچھ نہ کچھ تو کتنے نفع کروڑوں روپے منافع ملتا ہوگا میرے آقا. نفع تو مل رہا ہے نا، بس یہی نفع حاصل کرنے کے لیے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خون پی رہا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچا رہا ہے. اس لیے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ 2 بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریور میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنا مال کی محبت مسلمان کے دین کو نقصان پہنچاتی. تو اللہ محفوظ فرمائے. انسان کو یہ سوچنا چاہیے میں کسی کو برباد کر کے کیسے خوش زندگی گزار سکتا ہوں. اور اگر آپ کسی کے لیے گڑھا کھودیں گے نا تو آپ کے لیے بہت بڑا گڑھا پہلے سے کھدا ہوا ہے، اور اس کے گرنے سے پہلے ہو سکتا ہے کہ آپ اس گڑھے میں گر جائیں. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اور اس طرح کے جو معاملات میں ملوث ہیں ان کو خوف خدا حاصل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوف خدا نصیب فرمائے. آمین آمین آمین. ایسے کام بالکل نہ کرے جس سے کسی کی زندگی داؤ پر لگ رہی ہے، یا جس سے کوئی ایسا ناقابل تلافی جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے کہ بس وہ مطلب بیچارہ اس پہ کیا کہیں، ہم کہنے کو الفاظ بھی نہیں ہیں. چند روپے یہ عرق کی شیشی پر بوتل پر کتنے پیسے بچتے ہوں گے. ایک تو یہ اس کی قیمت بھی کوئی ایسا نہیں کوئی 50-60 ہزار روپے کی عرق کی ایک شیشی آتی ہے، بوتل آتی ہے، یہ نہیں ہے. ایک مطلب معمولی ہی رقم ہوتی ہے، اور پھر اس میں منافع بھی کوئی اتنا مطلب بندہ بولے وہ کیا ہے. لیکن جو بھی ہے اس میں اگر بندہ اس طرح کی ملاوٹ کر رہا ہے، میڈیسنز کے اندر یا کھانے پینے کی اشیاء کے اندر ملاوٹ ہو رہی ہے، اور شربتوں میں جو ہے وہ رنگ جو ہے وہ ڈالا جا رہا ہے، الیاذ باللہ. آج کل شربت کا بھی دور ہے نا، شربت بھی لوگ مطلب بیچ رہے ہیں، لوگ پی رہے ہیں، اور پینے والے شربت جس نے بنایا ہوا ہے اب اس نے فوڈ کلر اس میں ڈالا ہے یا اس نے دوسرا کلر ڈالا ہے. دیکھیں رنگ تو دونوں ہی دیں گے، جی فوڈ کلر بھی رنگ دے گا، اور جو ادھر استعمال ہوتا ہے انڈسٹری کے اندر، اس کے لیے ایک لفظ ورڈ بولا جاتا ہے، ابھی میرے ذہن میں ہے، زبان پر نہیں آ رہا. تو اس وہ کلر جو مطلب کپڑا رنگنے کے کام آتا ہے، اس کو اگر آپ ڈال کے شربتوں میں لوگوں کو پلا رہے ہیں تو یہ تو آپ کسی کے معدے کا، ڈائجسٹو سسٹم کا، مطلب پورا اندر کے نظام کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. کتنے روپے کی خاطر کر رہے ہیں بھائی؟ اس پر بھی جو ہے وہ غور کی حاجت ہے. اور ہمیں بھی مدنی چینل کے ناظرین ذرا اپنی آنکھیں جو ہے وہ کھلی رکھنی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ سے بندہ جو ہے وہ شربت خرید کے پی لے، اور ہر جگہ سے مطلب اس طرح کا معاملہ بنایا مطلب کیا ہے کیا نہیں ہے اس پر غور کیے بغیر یہ کام ہماری بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی اپنا جو ہے وہ ہوش و حواس قائم دائم رکھیں، اور جو شربت بیچنے والے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ کام کریں. اور یہاں ایک گھر کی سائیں بہنیں بڑا کردار ادا کر سکتی ہیں، کیونکہ گھر میں عمومی طور پہ پتا کہ شربت بن رہا ہے تو یہ شربت کیسے بن رہا ہے. اگر تو اچھا شربت ہے تو اچھی بات ہے، سبحان اللہ. اور اگر آپ کو پتا ہے کہ اس شربت کے اندر یہ جو ملاوٹ ہو رہی ہے، یا اس شربت میں جو رنگ ڈالا جا رہا ہے، یہ رنگ جو ہے وہ انڈسٹریل کلر ہے، فوڈ کلر نہیں ہے، انڈسٹریل کلر ہے، تو یہ آپ اپنے گھر والوں کو سمجھائیں کہ ایسا نہ کریں. خالد بھائی جی، کپڑے رنگنے کے کلر سے کپڑے ہی رنگے جائیں گے، اس سے بندے کا معدہ رنگا جائے گا تو وہ بہت پرابلم کرے گا. جہاں ڈائننگ اور یہ پرنٹنگ وغیرہ کا کام ہوتا ہے وہاں سلمان بھائی کچھ دیر نارمل آدمی کھڑا ہو جائے نا صرف، تو اس کلر کی جو بو ہے اور اس کے جو کیمیکلز اڑ رہے ہوتے ہیں نا، وہ اس طرح بندے کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں کہ وہاں سانس لینا محال ہو جاتا ہے. ایسی بات. اور جو اس کا عادی نہیں ہے وہ بیچارہ تھوڑی دیر کے بعد ہاؤ مچانے لگتا ہے، اس کی طبیعت تبدیل ہونے لگتی ہے. لیکن یہی کلر جس کی بو اتنا نقصان پہنچا رہی ہے، جس کی ہوا میں موجودگی اتنا نقصان پہنچا رہی ہے، سلمان بھائی وہی کلر اگر آپ کسی کو پلا دیں گے کتنا نقصان پہنچائے گا. ایک واقعہ ہے جو یوں سمجھے آپ بھی تھی، یہ شیئر کرتا ہوں. انڈسٹریل ایریا سے میرا گزر ہوتا ہے اور بائک پر جب آنا جانا رہتا ہی اکثر. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی انڈسٹریل نے اپنی جو کچھ کام تھا نا، جو کچھ ان کے کیمیکل والا پانی تھا، وہ بہت بڑی مقدار میں باہر ایسے ہی روڈ پر بہا دیا. وہ روڈ پر بھر گیا بالکل، اور روڈ فٹ پاتھ تک پانی آ گیا، اس قدر پانی بہ گیا. اب وہ لوگ گزر رہے تھے وہاں سے، گاڑیاں بند بھی ہو رہی ہیں اس پانی میں، اور بڑی پرابلم ہو رہی ہے. اتفاقاً میری گاڑی بھی اس پانی میں بند ہو گئی. اور سلمان بھائی ہوا یہ کہ جب گاڑی بند ہو گئی اور چاروں طرف پانی ہی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ لا محالہ آپ نے اسی پانی میں اترنا ہے، اور پھر جو اپنی بائک کو لے کر یا اپنی گاڑی کو لے کر آگے چلنا ہے وہی کرنا ہے. تقریباً 1.5 منٹ کا دورانیہ گزرا ہوگا کہ میں نے
اس پانی میں رہا ہوں اور گزر گیا. اس کے بعد 3 دن تک میرے پیروں میں علاج کروانے کے باوجود جلن موجود تھی. اللہ اکبر. اتنا خطرناک اس کا کیمیکل تھا، لیکن وہ بغیر دھیان کیے، بغیر کچھ کیے، نہ جانے کیوں اس طرح کا کیا گیا کام، لیکن یہ اتنے لوگوں کے لیے تکلیف دہ تھا. یعنی مجھ سمیت کوئی سینکڑوں افراد تھے جو وہاں موجود تھے یا جو اس پانی سے متاثر ہوئے، لیکن کسی کو کیا فائدہ حاصل ہوا؟ یہی کیمیکل آپ جب کسی کو پلا دیں گے تو اس کی کیا تباہی مچائے گا، کیا اس کی ہاتھوں میں پرابلم کرے گا. لیکن بس جو واقعتاً آپ نے صحیح کہا یہ کہ جو پلانے والے ہیں نا، ایک وجہ ان کی یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر اوریجنل چیز لینے جائیں گے سلمان بھائی تو اچھی مارکیٹ کا انتخاب کرنا پڑے گا، لمبا سفر کرنا پڑے گا، اور اتنا سفر کر کے میں جاؤں گا، اتنی مارکیٹ دور تک جاؤں گا، یہاں سے نارملی جو بھی مل رہا ہے گندا مل رہا ہے، خراب مل رہا ہے، لیکن شربت تو اس سے بن ہی رہا ہے نا، تو وہ اپنی خواری بچانے کے لیے لوگوں کی زندگیاں داؤ پہ لگا دی جاتی ہیں. اگر اس پر تھوڑی سی توجہ دے دی جائے کہ میں کیا بیچ رہا ہوں، مجھ سے اس کا حساب ہونا ہے. آج میں دوسروں کی گرمی دور کرنے کے لیے نا، دوسرا آپ کے پاس آ کر شربت پی رہا ہے، پانی پی رہا ہے، کیوں؟ اپنی گرمی بجھائے گا، اپنی پیاس بجھائے گا، گرمی دور کرے گا، یہی وجہ ہے. لیکن اس کی تو بیچارے کی گرمی جو دور ہو نہ ہو یہ الگ معاملہ، تمہاری قبر میں کہیں گرمی نہ آ جائے، تمہارے حشر میں تمہیں پھنسا نہ دیا جائے اس وجہ سے کہ تم نے لوگوں کے ساتھ ایسا کیا تھا. آپ حسن اسلام دیکھیے، ہمارا اسلام صرف یہ نہیں کہ عبادات، وہ عبادات کے نماز روزہ حج زکوٰۃ کے معاملے میں ہی رہنمائی کرے، بلکہ اسلام کے یا دین کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کی جان و مال کا تحفظ دین کرنے والا ہو. سبحان اللہ. جس معاملے میں معلوم ہوگا کہ دھوکہ دینا ہے لوگوں کے لیے نقصان دہ ہے، اسلام اس سے منع کرے گا. صحیح. کوئی بھی ایسی تکلیف دہ چیز ہے جو لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کر سکتی ہے، ایون کہ آپ کے الفاظ بھی اگر لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کر سکتے ہیں تو اسلام آپ کو ان برے الفاظ سے بھی روکے گا. یہ الفاظ سے بڑھ کر اگر تیز نگاہ سے دیکھا تو مسلمان کے دل میں وحشت آئے. جی، گھورنے سے بھی منع کیا گیا. جی، گھورنے سے منع کیا گیا، اپنے چاقو سے کسی کی طرف اشارہ کرنے سے منع کیا گیا. یہ حسن اسلام ہے جو ہمیں اس طرح پروٹیکشن دیتا ہے اور ہمارا خیال رکھنا چاہتا ہے. اس کو چیزیں خریدنے والے بھی فالو کریں جی، اور چیزیں بیچنے والے بھی فالو کریں، دونوں امن میں رہیں. مدینہ میں رکھا. آپ کچھ فرما رہے تھے خلیل بھائی؟ جی، میں یہی عرض کر رہا تھا کہ جس طرح آج کل مارکیٹوں کا حال ہے تو ہمیں یہی چاہیے کہ ہم خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی گھر کے جو بنے ہوئے شربت ہوتے ہیں، گھر کی بنی ہوئی جو چیزیں ہوتی ہیں اس طرف لایا جائے، نہ کہ جو ہے ہم بازاری اشیاء کی طرف جائیں کہ اس میں جو ہے اگر آپ 100 جگہ سے خریدیں گے ہو سکتا ہے کہ 2-4 جگہ سے آپ کو اگر کچھ معیاری ملے تو ملے. جس سے مجھے اس چیز کا احساس اس طرح بھی ہوا کہ رمضان المبارک ابھی تشریف لے گیا، اللہ میں آئندہ سال بھی صحت و عافیت کے ساتھ امیر علیہ سنت کے ساتھ یہ ماہ رمضان شریف نصیب فرمائے. آمین. پورے رمضان المبارک میں جو ہے میری جیسے کہیں بھی باہر کا شربت وغیرہ پینے کا اتفاق نہیں ہوا. ایک دن میں راستے میں تھا اور رمضان المبارک کے آخری دن تھے، تو روڈ پر ایک جگہ کہیں مجھے پہنچنا تھا، تو راستے میں روزہ کھولنا ہوا، جیسے افطار کا وقت ہو گیا، تو راستے میں جگہ جگہ لوگ جو ہے وہ روزہ کھلوا رہے ہوتے ہیں، اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. تو انہوں نے مجھے جو ہے ایک جگہ پانی جو ہے وہ شربت والا پانی تھا، شربت تھا، تو ظاہر بات ہے وہ جو بھی اس وقت تھا تو وہ اسی کو ہی استعمال کرنا تھا، تو وہ میں نے پیا. تو اس کے بعد جو ہے کچھ دیر بعد یعنی پیتے ہی احساس ہوا کہ یہ چیز جو تھی وہ ٹھیک نہیں تھی، اور گلا جو ہے وہ اس سے پکڑا گیا، یوں کہہ لیں وہ گلا بیٹھ گیا، اور پورا مہینہ جو ہے وہ گلے کو یوں کہہ لیں کہ پڑھنا بھی ہوتا ہے اور پھر ٹھنڈی چیزوں کا استعمال افطار کے وقت باکثرت ہوتا ہے، تو اس سے پورا مہینہ جو ہے وہ گلے پر الحمدللہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا جو صرف وہ ایک گلاس پینے سے ہوا. اب یہ وہ لوگوں کو جو پلا رہے ہیں تو ان کا کیا بنتا ہوگا، کیونکہ وہ غیر معیاری ہوتے ہیں. اور پھر بہرحال انہوں نے اچھی نیت سے ہی وہاں پر وہ رکھا ہوگا، اللہ ان کو برکت دے. مگر یہ ان لوگوں کے لیے بھی یہی عرض ہے کہ ایسی چیزوں کا انتخاب کریں جیسے خالد بھائی نے فرمایا کہ جو معیاری ہوں، معیاری چیزیں، تاکہ ہمیں بھی اس کا نقصان نہ ہو، اور جو ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں دوسروں کو بھی اس کا نقصان نہ ہو، بلکہ جو فائدہ ہے اس تک مل جائے. مدینہ بڑی اچھی بات کہی خلیل بھائی نے. اور اگر گھر پر بنا لیں گے تو یہ میرا خیال ہے املی کا آلو بخارا ہے، جیسے املی ہے، آلو بخارا ہے، اس کے 5 تھوڑا تھوڑا یہ رات کو بھگو کر رکھ دیا جائے، اور صبح جو ہے اس کو چھان کر اچھی طرح اس کو تھوڑا سا مل لیا جائے اس میں، اور دوبارہ ذرا بتائیں. لیں جی، میں ناظرین کے میسیجز آ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں شربت کے انگریڈینٹس دوبارہ بتائیں. یہ آپ دعوت اسلامی کے ہمارے جو سوشل میڈیا پیجز ہیں
جیسے مدنی چینل لائیو فیس بک پیج ہے، اس کے علاوہ یوٹیوب پر بھی سلسلہ جو ہے وہ یہ جا رہا ہوتا ہے، تو یہاں سے جا کر آپ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں. لیکن خلیل بھائی ایک دفعہ پھر سے ذرا بتا دیں، اور کاپی پینسل جو ہے وہ ہاتھ میں رکھیں. خلیل بھائی نام بتائیں گے اور آپ اس کو پھر نوٹ بھی کر لیں. ابھی جو آلو بخارے والا بتا رہے ہیں وہ بھی بتا دیں، اچھا ہو جائے گا. آلو بخارا اور املی. آلو بخارے کے 5 دانے آپ لے لیں اور املی تھوڑی سی لے لیں، وہ بھی تقریباً اس کے بھی دانے ہی ہوتے ہیں، سمجھ میں آ جائے گا کہ 5-7 دانے اس کے بھی لے لیے جائیں. تو اس کو رات کو 1 گلاس پانی کے اندر ہو سکے تو مٹی کے برتن میں اس کو بھگو دیں، اور پہلے اس کو دھو لیا جائے، پھر اس کے بعد آپ پانی میں بھگوئیں اس کو. پہلے آلو بخارا دھو لیں، آلو بخارا اور املی کو تھوڑا دھو لیں تاکہ تسلی ہو جائے، پھر اس کے بعد آپ پانی میں اس کو بھگوائیں. تو صبح جو ہے آپ نے اسی پانی کے اندر اس کو تھوڑا سا ہاتھ اپنے دھو کر اس کو تھوڑا مل لیا جائے، اور اس کی گٹھلیاں نکال لیں، اور چاہیں تو اس کو گرائنڈ بھی کر سکتے ہیں، تو چاہیں تو ویسے ہی اس کو نمک یا چینی ملا کر اس کو پی لیں. تو یہ گرمی کے لیے، لو کے لیے انشاءاللہ، پیاس کی زیادتی کے لیے اور تیزابیت وغیرہ کے لیے انشاءاللہ عزوجل بہت فائدہ مند ہوگا. اسی طرح سے آپ لیکن یہ میٹھا تو نہیں ہوگا نا؟ آپ نمک چینی اس میں ملا لیں، جی نمک چینی اس میں ملا لیں. اچھا، نمک اپنے چینی حساب سے ملا لیں، اپنے حساب سے اس کو ملا کر آپ استعمال کر سکتے ہیں. اسی طرح سے آج کل آم کا جیسے موسم تھا، کیریاں ابھی بھی کچھ نہ کچھ مارکیٹ میں دستیاب ہیں، ہرے جو کچے آم ہوتے ہیں، اس کو بھی آپ کچھ دیر جیسے یوں کہہ لیں کہ پانی کے اندر آپ اس کو پکائیں، تو اس کا چھلکا اتار کر، پکانے کے بعد اس کو ابالنے کے بعد جو ہے اس کا چھلکا اتار لیا جائے، پھر اس کا گودا چھیل کر اور اس کے اندر مزید چینی وغیرہ ملا کر آپ شام اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو یعنی کہ اس کا آپ شربت بنا سکتے ہیں کچے آم کی کیریوں کا. ٹھیک. اور اسی طرح سے یہ جو ابھی بتایا میں گیا یہاں ایک آفر کر دوں ناظرین کو، سلسلے کے اینڈ تک، سلسلہ ختم ہونے تک جس کو یہ مدنی گلدستہ چاہیے، آپ ہمارے جو نمبر آپ کو نظر آ رہے ہیں اسکرین پر، میسیجز کا جو نمبر ہے آپ کو انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں نظر آئے گا، تو آپ اس میسیج کے نمبر پر آپ ہمیں وہ کر دیں، واٹس ایپ نمبر ہو اس پر آپ بھیج دیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ ہم مدنی گلدستہ آپ کو واٹس ایپ بھجوا دیں گے اچھی نیت کے ساتھ. یہ جو آپ نے ابھی بتایا گیا تھا، وہ آپ نے اس کا پوچھا تھا، وہ میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں، عرض کر اس کا دوبارہ بھی بتا رہے ہیں، اور جن کو مدنی گلدستہ چاہیے وہ ہمیں بتا دیں، تو ان کا واٹس ایپ نمبر ہوگا، تو انشاءاللہ ہم اس کو وہاں واٹس ایپ پر بھیج بھی دیں گے انشاءاللہ. جی خلیل. چھوٹی الائچی آپ نے 12 گرام لینی ہے. چھوٹی الائچی، ایک بڑی الائچی ہوتی ہے، ایک سبز الائچی بھی اسے کہا جاتا ہے، چھوٹی الائچی 12 گرام. سندل سفید اگر مل جائے، سندل سفید اسے کہا جاتا ہے، یہ آپ نے لینی ہے 25 گرام. بولے گاؤ زبان یہ بھی 25 گرام لینا ہے. اسکرین پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. زرشک آپ نے یہ لینا ہے تقریباً 50 گرام. اور گلے گڑہل یہ آپ نے لینا ہے 25 گرام. آلو بخارا 125 گرام یعنی آدھا پاؤ کے آس پاس. اور چینی آپ نے اس میں ملانی ہے تقریباً 3 پاؤ. اور ارک گلاب کی اس میں 2 بڑی بوتلیں آپ نے لینی ہے. اس کا طریقہ کار پہلے عرض کر دیا گیا ہے کہ تمام چیزوں کو جو ہے آپ دھو کر پھر ارک گلاب 2 جو بوتلیں ارک گلاب ہے اس کے اندر آپ اس کو ڈال کے اچھی طرح اس کو پکائیں. اور پھر پکانے کے بعد جو ہے اس کو چھان لیا جائے. چھاننے کے بعد اس کے اندر یہ چینی شامل کر لیں، پھر اس کو تھوڑی دیر پکا لیا جائے تو یہ آپ کا شربت تیار ہے. ہلکی آنچ پر اس کو پکایا جائے اور اس کے بعد کسی بوتل میں آپ محفوظ کر لیں. تو یہ پھر 3-4 چمچ 1 گلاس پانی میں ڈال کر آپ اس کو استعمال کریں. خوش ذائقہ بھی ہوگا. اور یوں کہہ لیں ہم نے کئی اسلامی بھائیوں نے یہ استعمال کیا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے باہر تو گرمی لگتی ہے بیرونی طور پہ جسم میں، لیکن اندر ایسا لگتا ہے جیسے اے سی چل رہا ہے. واہ جی واہ، سبحان اللہ. تو مجھے آپ یہ بتائیں، جب آپ نے یہ بتایا تھا اس دن میں کہاں پر تھا؟ میں اس کی ریکارڈنگ میں غالباً میں موجود نہیں تھا نا؟ ایسی بات شاید نہیں تھا، ورنہ پھر مجھے بھی تو بہت اس پینے سے جی اسی چل رہا ہوتا. چلیں جی، یہ بات بھی ہے. بہت ٹھنڈک محسوس ہوگی آپ کو ماشاءاللہ اندرونی طور پہ. انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا. ویسے بھی پانی جو ہے وہ کثرت سے پینا چاہیے. ٹھیک، پانی کثرت سے پیا جائے. اچھا یہ شربت بن تو جائے گا، اس کو آگے مطلب کیا بنانا ہے؟ مطلب پانی میں کتنا شربت، پانی کے 1 گلاس میں کتنے چمچ ڈالنا پڑے گا؟ 4 چمچ ڈال لیں کافی ہے، 5 ڈال لیں کافی ہے. اور اگر وہ بعض کو شربت جو بناتے ہیں نا گھروں میں، شربت بنتا ہے اس میں یہ پہلے چینی ڈالتے ہیں، چینی مکس کرتے ہیں، پھر اس میں شربت ڈالتے ہیں اور ٹھنڈا پانی ڈال کے اس کو بناتے ہیں. اس میں بھی پہلے چینی ڈالنی پڑے گی اس کو اسی اندر، کیونکہ اس کے اندر پہلے ہم چینی ڈال چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی کو ہی اگر استعمال کیا جائے کہ 4 چمچ سے اگر آپ کا گزارا نہیں ہو رہا، میٹھا نہیں لگ رہا ہے، تو 1-2 چمچ اور ڈال لیا جائے.
کیونکہ اس کے اندر چینی شامل ہے. چینی پر چینی ڈالیں گے، ویسے ہی چینی سے بچنا چاہیے. اللہ اللہ اللہ. مناسب مقدار میں چینی کا استعمال ہو، یہ بہتر. مدینہ مدینہ. چلیں جی، خلیل بھائی کے اتنے سارے مدنی پھول بھی ہو گئے. گرمی کے حوالے سے بھی دعا ہے، اللہ یہ گرمی والے جو معاملات ہیں اللہ ان میں عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے، اور ہمارے مسلمانوں کی اللہ کریم حفاظت فرمائے. اور گرمی میں نے کل دیکھا خالد بھائی، جو مزدور ہے وہ مزدوری کے لیے جا رہا ہے، اور جنہوں نے کام کاج اپنے کرنے ہیں راشد بھائی، وہ بھی ایز اٹ از لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. اللہ ان کو عافیت اور سلامتی والا معاملہ بھی جو ہے وہ فرمائے، ان کی حالت رحمت بھی فرمائے. بہرحال عام مدنی چینل کے ناظرین، گھر سے نکلنے میں اگر ضرورت نہیں ہے تو اوائڈ ہی کرنا چاہیے، اپنے گھر پر رہیں اور اللہ رسول کا ذکر کریں. انشاءاللہ جب نکلیں تو کوشش کریں کہ پانی پی کر نکلیں. مدینہ مدینہ 2-3 گلاس پانی پی کر پھر گھر سے نکلیں تو بڑا فائدہ محسوس ہو. صحیح. کل میں نے بھی بیان کے دوران پانی میں بھی پیتا رہا ہوں ماشاءاللہ. چلیں یہ بار اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. کال شامل کرتے ہیں ناظرین کی، پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. جی سلمانیہ سید کوکب احمد کر رہا ہوں. آج ماشاءاللہ. آپ نے جس شخصیت کا ذکر خیر کا چناؤ کیا، یعنی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا صاحب نور اللہ مرکزہ، ان کے بارے میں اتنا کہتا ہوں کہ وہ ایک حقیقی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ہم سب عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر ہمارے اس دعوے میں کھوٹ ہے. دوسری طرف جب ہم اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ علیہ کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ عشق رسول کا کامل نمونہ ہے. بالخصوص آپ کا نعتیہ کلام جس میں عشق کے جذبات کی حقیقی عکاسی کی گئی ہے. میں بچپن سے آج ماشاءاللہ الحمدللہ 72 سال کی عمر تک اس عاشق رسول کا عاشق ہوں. میرے دل میں اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ علیہ کے لیے نہ صرف عقیدت ہے بلکہ بے پناہ محبت، بلکہ والہانہ محبت ہے. آپ کی شخصیت ایک عالمگیر شخصیت ہے. آپ کا معروف سلام پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعلیٰ حضرت کے صدقے پروردگار اعظم ہماری سب کی مغفرت فرمائے. آمین 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 آمین. مرحبا ماشاءاللہ. اگر تعلیمات اعلیٰ حضرت پر بات کی جائے راشد بھائی خالد بھائی غلام محی الدین بھائی، تو امام اہل سنت نے اللہ کے بندوں کو اللہ کا بندہ بنایا ہے. اللہ اللہ. سر کہاں جھکانا ہے اعلیٰ حضرت نے یہ بھی بتایا ہے. واہ واہ. سجدہ کہاں کرنا ہے یہ بھی بتایا ہے، اور سر کہاں جھکانا ہے یہ بھی بتایا ہے. ہر جو بندہ سر جھکاتا ہے وہ سجدہ نہیں ہوتا. جیسے ہم قومی ترانہ پڑھتے ہیں، ہمارا جو ہے نیشنل اینتھم جو ہے قومی ترانہ پڑھتے ہیں، اس کے آخر میں سایہ آئے خدائے ذوالجلال جب ہوتا ہے تو لوگ سر جھکاتے ہیں، اپنا سر نیچے کرتے ہیں. بعض یہ سجدہ تھوڑی کر رہے ہیں. سجدے میں اور سر جھکانے میں بڑا فرق ہے. تو سر کہاں جھکانا ہے یہ بھی بتایا ہے. سر سوئے روزہ جھکا یہ بھی بتایا ہے. اور سجدہ کہاں کرنا ہے اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ بھی بتایا. اعلیٰ حضرت کے خانوادے میں ایسا عشق رسول جی کہتے ہیں کہ سجدہ کرتا جو مجھے اس کی اجازت ہوتی. ہاں واہ. ہوتی تو کرتا نا، ایسی بات. کیا کروں حکم مجھے اس کا خدا نے نہ دیا. اللہ اللہ اللہ. یہ تعلیمات ہیں جو بالکل مصفہ تعلیمات ہیں، صاف ستھری تعلیمات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کے رسول نے، شریعت اسلامیہ نے جب حکم ہی نہیں دیا تو میں کیوں کروں. صحیح. ہاں محبت ضرور کریں گے کیونکہ اس کا حکم دیا ہے. ایک جزی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اس حوالے سے میں عرض کرتا ہوں. ماشاءاللہ. فتاوی رضویہ شریف کی 29ویں جلد میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمایا کہ ان کی تعظیم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم، ان کی محبت، ان کی ثنا، ان کی مدحت سب عین ایمان ہے، اور اس کا اعلان و اظہار فرض اہم، اور ان کا ذکر عین ذکر الہی، سبحان ان کی ثنا عین حمد الہی. یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے. ماشاءاللہ. بندہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرے تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی ذکر میں شامل ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا مصداق یوں تو ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوگا وہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا. اور امت جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہی ہے، کیوں کر رہی ہے؟ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں رب العالمین بھیج رہا ہے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ بتا رہے ہیں. یہ آپ کا اللہ والا کرے. ملفوظات اعلیٰ حضرت کی ایک عبارت،
کہتے ہیں شریعت محمدیہ کا ترجمہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ. سبحان اللہ. فرماتے ہیں یہی وہ راہ ہے کہ پانچوں وقت بلکہ ہر نماز بلکہ ہر رکعت میں اس کا مانگنا ہر مسلمان پر واجب ہے. اللہ اکبر. اہدنا الصراط المستقیم. پھر فرمایا کہ ہم کو اس کا ترجمہ یوں کیا کہ ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ چلا اللہ اور ان کی شریعت پر ثابت قدم رکھ. سبحان اللہ. یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار سے جب بندہ جڑ جائے گا، ان کی تعلیمات سے جڑ جائے گا، تو یہی تو وہ تعلیمات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لے کر جانے. مدینہ. یہاں راشد بھائی میں چاہوں گا آپ اس مضمون کو بھی بیان کریں کہ بندہ سجدہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو سجدہ کرے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو کسی بھی طرح کا سجدہ نہ تعظیمی اور عبادت کا تو مطلب وہ کرے گا تو پھر تو اسلام کی حد سے نکل جائے گا. تعظیمی سجدہ کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے. اس پر امام علیہ سنت کی ایک پوری تصنیف ہے، اس پر کچھ روشنی ڈالیں. جی، اس پر میں گفتگو کرنے سے پہلے امام علیہ سنت کا ایک اقتباس پڑھوں گا، بڑا شاندار اور پورے اسلام کے فلسفے کو آپ نے بیان کیا اور ہمارے موضوع سے بھی ریلیٹ کرے گا. ماشاءاللہ. فتاوی رضویہ کی 29ویں جلد میں ایک رسالہ ہے اعتقاد الاحباب کے نام سے. وہاں امام علیہ سنت نبی پاک علیہ السلام کی شخصیت، آپ کی ذات کے حوالے سے ایک عقیدہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے لیے ہمیں کیا عقیدہ رکھنا ہے، کیا جذبات رکھنے ہیں اور کیسا پریکٹیکلی عمل کرنا ہے ان کے ساتھ. امام علیہ سنت فرماتے ہیں سرکار علیہ السلام کی شان میں خلق کے آقا ہیں، عام مخلوق نہیں ہیں، خلق کے آقا ہیں، خالق کے بندے. اللہ. جو بندہ ہوتا ہے اس کی عبادت نہیں ہوتی. سبحان اللہ. فرماتے ہیں عبادت ان کی کفر. معاذ اللہ کوئی نبی پاک علیہ السلام کی عظمت اور شان میں اتنا غلو کر جائے کہ وہ عبادت کے زمرے میں آ جائے تو شریعت اسلامیہ سے منع کرتی ہے تو کفر ہو جائے گا. امام علیہ سنت کی کئی تصریحات موجود ہیں. خود فرماتے عبادت ان کی کفر. حضور کی اگر عبادت کوئی کرے گا معاذ اللہ یہ تو کفر ہے، ایمان کی سرحدوں سے پار کرنے والا معاملہ ہے. لیکن حضور کی تعظیم ایسی ہے کہ بندے کی جو عبادت ہے جو رب کی کر رہا ہے، فرماتے ہیں عبادت ان کی کفر اور بے ان کی تعظیم کی حبت یعنی برباد ہے. حضور کی عبادت بھی نہیں کرنی اور رب کی عبادت حضور کی تعظیم کے بغیر بھی نہیں کرنی. فرماتے ہیں اللہ کی عبادت کرنی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بھی کرنی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ حضور کی تعظیم نہ کرے اور اللہ کی عبادت کرتا رہے اور مقام پا جائے. اس کا بھی معاملہ فرمایا حبت ہے، برباد ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل شاہد ہے، جو امت کے پیشوا ہیں، سارے صحابہ میں نبیوں رسولوں کے بعد افضل ہیں، کہ عین نماز میں، بخاری کی پورا حدیث پاک میں واقعہ موجود ہے، عین نماز میں حضور کی تعظیم کرتے ہیں. امام علیہ سنت فرماتے ہیں ایمان ان کی محبت و عظمت کا نام اور مسلمان کون ہے اس کا رویہ اور اس کا وتیرہ کیسا ہونا چاہیے. فرماتے ہیں اور مسلمان وہ جس کا کام ہے نام خدا کے ساتھ ان کے نام پر تمام. اللہ. کام کی ابتدا میں رب کا ذکر کرے گا اور جب مکمل ہوگا تو نبی پاک علیہ السلام کا بھی شکر بجا لائے گا. سجدے کے حوالے سے جو آپ نے فرمایا، سجدے کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک عبادت والا سجدہ جس کو سجدہ تعبدی کہا جائے اور ایک تعظیم والا سجدہ جس کو سجدہ تعظیمی کہا جاتا ہے. پچھلی شریعتوں میں یہ حکم موجود تھا کہ عبادت کی نیت سے تو کسی شریعت میں بھی سجدہ عبادت والا یہ روا ہی نہیں ہے، جائز نہیں تھا. لیکن پچھلی شریعتوں میں یہ تھا کہ رسپیکٹ دینے کے لیے جس طرح ہم ہاتھ ملاتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں یا تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو سجدہ تعظیمی کا بھی ایک کنسپٹ تھا، حکم تھا. جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ ہوا. لیکن شریعت محمدیہ میں سجدہ تعظیمی کو بھی منع کر دیا گیا اور امام علیہ سنت نے اس کی وجہ بھی اپنے شعر میں بیان فرمائی کہ نہ ہو آقا کو سجدہ، آدم و یوسف کو سجدہ ہو، مگر سدے ذرائع داب ہے اپنی شریعت کا. امام علیہ سنت سے جب سوال ہوا کہ کسی پیر کو یا کسی بھی معظم دینی کو سجدہ تعظیمی کرنا کیسا ہے، تو امام علیہ سنت چونکہ جہاں حامی سنت تھے وہیں ماہی بدعت بھی تھے. بدعتوں کو جو شریعت اور سنت کی راہ سے جدا ایک راہ ہے اس کو مٹانے والے تھے. تو امام علیہ سنت نے اس بدعت کا رد کرتے ہوئے پوری کتاب تحریر فرمائی. قرآن کی آیات بھی آپ نے سجدہ تعظیمی کی حرمت پر یعنی اس کے ناجائز ہونے پر آپ نے بیان فرمائی اور تقریباً 40 حدیثوں کے ذریعے اس مدعا کو ثابت کیا اور پھر فقہ کی تقریباً 150 کتابوں کا آپ نے حوالہ دیا کہ کسی نبی یا کسی عام بندے کو بھی سجدہ تعظیمی کرنا شریعت محمدیہ میں ناجائز ہے. اور سجدے کی جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ ایک پوری ڈیفینیشن ہے، صرف سر جھکا دینے کو سجدہ نہیں کہا جاتا اور مسلمانوں سے حسن ظن ہی رکھنا چاہیے. اسی طرح رد بدعات کو اگر دیکھیں تو امام علیہ سنت سے جب سوال ہوا کہ کسی کے مزار کا طواف کرنا یہ کیسا ہے، تو امام علیہ سنت نے اس کا رد فرمایا. آپ نے فرمایا کہ طواف
تعظیم کے لیے کرنا یہ صرف بیت اللہ کے ساتھ خاص ہے، کسی ولی کے مزار کا طواف بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح امام اہل اور سنت پھر اس کی آگے مزید تفصیل کو بھی جو ہے وہ بیان فرما دیا، عبادت کا ہو، تعظیم کا ہو، یا جو جتنی اقسام بیان کی ہیں تو پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے ماشاءاللہ۔ انوار البشارہ جو حج اور عمرے کے حکام کے حوالے سے امام علیہ سنت کا شاندار رسالہ ہے، واہ۔ جو بارے شریعت کا چھٹا حصہ بھی بنتا ہے، وہاں پر جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کی زیارت اور وہاں کے آداب کا بیان ہوا، حضور سے بڑھ کر اب کون ہوگا مخلوق میں، لیکن وہاں بھی امام علیہ سنت نے فرمایا کہ قیام تعظیمی جس کا حکم بھی ہے وہ کرے، لیکن خبردار نہ مزار پاک کا سجدہ کرے نہ اس کا طواف کرے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم آپ کی اطاعت میں ہے۔ تو بس یہ شریعت کا اصول ہے کہ جس تعظیم کا شریعت نے حکم دیا ہے، منع نہیں کیا، جیسے قیام تعظیمی ہے وہ کیا جائے گا، اور جس تعظیم کے طریقے کو شریعت نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے خود منع فرما دیا تو اس سے بچا ہی جائے گا۔ بچا ہی جائے گا۔ مدینہ بڑی پیاری بات ہے۔ سجدہ امام علیہ سنت کی تعلیمات بڑی واضح ہیں کہ سجدہ کیا جائے تو کس کو کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ کو کیا جائے، ٹھیک ہے جی، نہ کسی شخص کو کیا جائے، نہ کسی مزار کو کیا جائے، اور نہ ہی کسی اور بندے کو کیا جائے۔ مزار پر حاضری کے آداب کو بھی بیان کیا نا ہاں جی، اعلیٰ حضرت نے کہ پائپی کی جانب سے کسی ولی اللہ کے مزار پر حاضر ہو اور 4 ہاتھ کے فاصلے پر رہ کر کھڑا ہو اور وہیں سے جو ہے فاتحہ خوانی کرے اور پھر الٹے قدم واپس چلا جائے، تو یہ ادب ہے، یعنی نہ قریب جانا ہے اور نہ اس طرح کا معاملہ کوئی ہوگا، تو 4 ہاتھ کے فاصلے پر رہ کے ادب کے ساتھ وہ فاتحہ خوانی کرے اور اصال ثواب کرے، ان کے وسیلے سے دعا مانگے، اپنی حاجتوں کے حل کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے اور وہیں سے الٹے قدم واپس مزار سے اپنے گھر کی طرف ارادہ کرے۔ سبحان اللہ۔ شیخ محی الدین ابن عربی کی مجھے ایک عبارت یاد آ گئی۔ اللہ اللہ اللہ۔ آپ فرماتے ہیں ان اللہ یوکل ملکا عند قبر الولی فیقضی حوائج الناس وتارة یخرج الولی عن قبره ویقضی حوائج الناس۔ یہ شیخ اکبر کی عبارت ہے۔ اس کا ترجمہ بھی سنا دیں۔ اللہ والوں کے مدار پر جانے سے حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ جی خلاصہ ہے کلام، خلاصہ تو یہی ہے نا جی، ٹھیک ہے جی، چلیں کال شامل کرتے اس ہیں۔ عبارت کا ترجمہ سننا بھی جو ہے نا اس کے لیے بھی دل چاہیے، دل چاہیے گی، چلیں جی، اللہ ترجمہ کرنے کے لیے بھی وہ نا مترجم بھی تو میرے جیسا ناقص بندہ کیا ترجمہ کرے گا؟ جی راشد بھائی، خالد بھائی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رد بدعات پر جس طرح سے کلام فرمایا ہے نا، صحیح، تو وہ ہم آیت کریمہ پڑھتے ہیں، یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، احقاق حق اور ابطال باطل جو امام اہل سنت کی شان ہے، تو اس آیت کریمہ کی ایک مجسم تفسیر جو نظر آتی ہے وہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صورت میں نظر آتی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ولا یخافون لومۃ لائم پر بالکل کار بند ہیں، بالکل عمل کرنے والے ہیں۔ پھر یہ نہیں کہ کوئی روٹ جائے گا، کوئی ناراض ہو جائے گا، پھر حکم شریعت بیان ہونا ہے اور وہ بیان ہونا ہے جو عین شریعت ہو، شریعت کے مطابق۔ مدینہ میں حالانکہ اعلیٰ کے دور میں ایسے معاملات تھے کہ کئی طرف سے دباؤ بھی تھا، لیکن آپ نے کسی چیز کی پرواہ نہ کی اور یہی فرمایا کہ کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برقبار، آدا سے قید و خیر منائے نشر کرے، نہ شر کریں۔ چلیں یہ بات بھی ہے، مدنی پھول ہیں، حق بات کہی جائے اور ضرور کہی جائے اور درست طریقے سے کہی جائے، اور اگر کسی کو برا حکمت کو پیش نظر رکھا جائے، اور اگر کسی کو برا لگ رہا ہے تو برا دیکھیں لگے گا۔ آپ اگر کسی بندے کو مطلب انجیکشن لگائیں گے، ڈاکٹر انجیکشن لگائے گا تو انجیکشن بتائے گا تو صحیح کہ آپ کو کچھ لگ رہا ہے۔ بہرحال اللہ خیر والا معاملہ فرمائے، عافیت والا معاملہ فرمائے۔ آپ کی کال شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں، میسیجز بھی ہیں انشاءاللہ۔ جی مدنی پھول عطا فرمائیے کہ کردار جو ہے وہ انسانی معاشرے پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے اور اس کی برکت کیا ہے؟ کردار یہ حضور کا کردار ہی تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جس نے دشمنوں کی زبان پر بھی یہ بات جاری کر دی کہ کیا ہے، صادق اور امین، صدقے جاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ کردار بڑی چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک راشد بھائی مکہ مکرمہ میں اپنا کردار ہی دکھایا۔ کردار کیا ہوتا ہے؟ کردار کی بڑی اہمیت ہے اور کردار اچھا ہی ہونا چاہیے، سنتوں سے سجا سجا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر کوئی اور نشانی نہ بھی اترتی، کوئی معجزہ ظاہر نہ بھی ہوتا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمہ ہی آپ کے سچے نبی ہونے کی دلیل تھی۔ واہ واہ، سبحان اللہ، مرحبا۔ جی اعلیٰ حضرت کی منقبت سنا دے، جزاک اللہ خیرا۔ مدینہ ضرور انشاءاللہ۔ جی جناب محترم خلیل اطاری صاحب، میرا نام محمد عمران اور میں چنور سے بات کر رہا ہوں۔ میرا ہیئر فال کا بہت زیادہ مسئلہ چل رہا ہے گزشتہ 1-1.5 سال سے۔ بتدریج میری جو ہیئر فال ہے وہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ تقریباً
30-40% جو ہے بال گر چکے ہیں. تو اللہ عز و جل کی رضا کے لیے آپ مجھے اس کا حل بتا دیجئے. انتظار کروں گا میں آپ کے جواب کا. جی خلیل بھائی تو ہاتھ ہی بتا دیں، بال گر رہے ہیں ان کے. صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی علیہ اللہ وسلم. تعالی علیہ اس کے سب سے پہلے بات یہی ہے کہ آپ کسی اچھے معالج سے رابطہ کیجئے تاکہ وہ یہ دیکھیں کہ آپ کے بال کیوں گر رہے ہیں. اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس دوران جو ہے مختلف آئل بھی استعمال کیے ہوں، مختلف دوائیں بھی استعمال کی ہوں اور فرق نہ پڑ رہا ہو، تبھی آپ نے رابطہ کیا. تو اس لیے آپ سے یہی عرض ہے کہ کسی اچھے معالج سے آپ رابطہ کریں اور وہ آپ کو کوئی دوا وغیرہ تجویز کریں گے. آپ چاہیں تو آپ کے لیے یہ مشورہ ہے کہ آپ تلوں کا آئل سر کے لیے استعمال کریں. تلوں کا آئل یہ بالوں کے لیے استعمال کریں، فائدہ مند ہوتا ہے. اور اسی طرح سے کھارے پانی سے آپ بچیں، یہ بالوں کے لیے نقصان دہ ہے. اور نمبر 3 کے شیمپو وغیرہ جو مارکیٹ میں ہوتے ہیں اس سے بچا جائے کہ ان کے اندر کیمیکلز وغیرہ ہوتے ہیں. اطباء جو ہے یہی ہمیں مشورہ دیتے ہیں کہ ان چیزوں سے بچ کر آپ صابن وغیرہ یا کسی اچھے صابن سے یا ریٹھا وغیرہ جو آتا ہے اس سے بھی بال وغیرہ دھوئے جاتے ہیں. تو اس طرف آپ ریٹھا استعمال کیا جائے. جی خلیل بھائی اس میں تو بات جی راشد بھائی، کئی بیماریاں بھی ہوتی ہیں جن کی سے بال گرتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی ایسا مسئلہ ہو، اللہ نہ کرے، جی تو اس کا علاج کیا جائے تو پھر جی میں نے یہی عرض کیا کہ آپ ان چیزوں سے جو ہے وہ بچنے کی کوشش کریں. یعنی کہ اگر جو 2-3 چیزیں میں نے بتائی اس سے بچیں تو، اور کسی اچھے معالج سے آپ رابطہ کر لیں تاکہ وہ مدینہ مسئلہ مدینہ. جی حضور والدہ کی کمر درد اور جوڑوں سے درد رہتی، کوئی نسخہ عطا فرما. جی خلیل بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جوڑوں کے درد کے حوالے سے ایک نسخہ عرض کرتا ہوں. میتھی دانہ آپ نے سنا ہوگا. میتھی دانہ. نمبر 2 سونٹھ. سونٹھ جو ہے وہ خشک ادرک کو کہا جاتا ہے، اسے زنجبیل بھی کہتے ہیں اور پنجابی میں اس کو سنڈ بھی کہا جاتا ہے. میتھی دانہ، سونٹھ، اور تیسری چیز ہے سم لو، اور چوتھی چیز ہے سرنجان شینی. سرنجان شینی. اور آخری چیز ہے ماں میخ اور میتھی دانہ، یہ دونوں جو ہے میم سے شروع ہوتے ہیں اور تینوں جو چیزیں بتائیں ہیں وہ تینوں سین سے شروع ہوتے ہیں. سملو، سونٹھ اور سرنجان شینی، یہ تمام کو ہم وزن آپ لے لیں اور اس کو پیس لیجئے. صبح شام 1-1 چمچ استعمال کیا جائے اور پھر انشاءاللہ عزوجل امید ہے کہ اس سے جوڑوں کے درد میں فائدہ ہوگا. مگر جوڑوں کے درد کے مریضوں کو یہ عرض ہے کہ جو پین کلر جو ادویات ہوتی ہیں اس سے بچا جائے اور کسی اچھے معالج سے رابطہ کیا جائے. کہ بعض اوقات جوڑوں میں درد کی وجہ جو ہے وہ پٹھے سوج جاتے ہیں تو اس کا علاج ہے، یا بعض اوقات ورم ہوتا ہے تو اس کا علاج کیا جائے. بعض اوقات ہڈی میں کہیں گیپ ہوتا ہے تو اس کا علاج کیا جائے. بعض اوقات جیل خشک ہو جاتا ہے تو اس کا علاج ہوتا ہے. ہر چیز کا الگ الگ علاج ہے. یہ نہیں کہ آپ کے جوڑوں میں درد ہے اور آپ نے فوری کی دوا کھائی تو، بلکہ اس دوران اگر مرض موجود ہے، مثال پٹھے آپ کے سوجے میں، اس میں آپ نے کوئی طاقت کی دوا کھائی تو پھر وہ مزید جو ہے آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے، مالک آپ کو صحت بھی عطا فرمائے. مجھے خلیل بھائی یاد آیا، وہ جب ریکارڈنگ کے لیے گئے تھے نا حکیم جمیلہ بن نظامی صاحب کے ساتھ، وہ جہاں ریکارڈنگ کی تھی ہم نے ابھی لاسٹ والی، تو وہاں میں نے یہ ماں میخ رکھا ہوا یہ دیکھا. میں نے کہا کہ ماں میخ یہ کس کام میں جو ہے وہ آتا ہوگا، تو آج آپ نے چلے نسخے میں بتا ہی دیا. یہ بھی ہے، یہ بھی پوری فیلڈ ہے جی، علم اللبدان. سبحان اللہ. جوڑوں کے درد میں بھی کام آتا ہے، اسی طرح سے کھانے میں بھی اور بیرونی طور پہ آئل وغیرہ میں بھی ملایا جاتا ہے. اچھا، دردوں کے تیل میں ملایا جاتا ہوگا ماں میخ. چلیں جی، یہ بھی کیا ہے، یہ ویسے دکھانا چاہیے ناظرین کو، نام بڑا دلچسپ سا ہے. ٹھیک ہے، چلیں بہرحال آگے ایک کال اور شامل کرتے ہیں. جی میرا بھائی کے علاج پوچھنا ہے. 4-5 مہینے ہو گئے آواز بیٹھی ہوئی ہے. 18 سال بھائی کی عمر ہے. آواز بیٹھی ہے، یہ وائس پرابلم، یہ بڑا پرابلم. جس کا آواز بیٹھا ہونا جی، وہ بیچارہ بندہ بھی، میں نے دیکھا یہ خالد بھائی مدنی چینل کی ناظرین کے، وہ بیچارہ خود بھی ایک جگہ پر ہے، سامان لینے گیا ہوا، بول رہا ہے لیکن وہ جو کہہ رہا ہے وہ سمجھ ہی نہیں آ رہا. جو وہاں کاؤنٹر پہ کھڑا آدمی ہے اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا. میں قریب کھڑا تھا، مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا. وہ ساتھ میں ایک وہ تھا ان کا کوئی رشتہ دار ہوگا، قریبی، انتہائی قریبی، تو وہ بہرحال وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. باقی بڑا ایشو ہے یہ خلیل بھائی، اس پر کچھ روشنی. آواز بیٹھی ہوئی، ہاں جی، اس کے لیے یہی ہے کہ آواز بیٹھی ہوئی ہے تو سب سے پہلے پرہیز کیا جائے. کہ وہ کہتے ہیں کہ پرہیز کے ساتھ صحت مند زندگی گزارنا علالت کی زندگی سے بہتر ہے. مدینہ. تو اب یہ ہے کہ اگر ان کے آواز وغیرہ بیٹھ گئی تو اس کے لیے یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کسی بھی کمپنی کا شربت توتسیا وغیرہ
دودھ سیاہ شربت آتا ہے، کسی بھی اچھی کمپنی کا آپ لے لیں، اور پھر اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ 2 چمچ اس کے 1 کپ گرم پانی کے اندر اس کو ڈال کر اس کو جو ہے پیا جائے دن میں 2-3 مرتبہ. صحیح. تو اس سے جو ہے ان کو انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. باقی جو ایسی چکنائی والی چیزیں، آئلی چیزیں ہیں اور کولڈ ڈرنک وغیرہ جو ہوتی ہے، اس سے بچا جائے. یہ گلے پر بہت زیادہ یعنی کہ اس کے اچھے اثرات نہیں ہوتے، تو اس سے بچا جائے. ٹھیک ہے. یہاں خلیل بھائی میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ دودھ سیاہ کا شربت بنانے کا طریقہ بھی نہ بتا ہی دینا ناظرین کو، ہیں جی، یہ بھی ہو ہی جائے، ریکارڈ ہو ہی جائے. اس کو نوٹ کریں. شمس بھائی ہمارے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں، بڑے پیارے آدمی ہیں ماشاءاللہ. شمس بھائی نوٹ کر لیں اس کو بھائی، یہ چلا نہ جائے. گھڑی کہہ رہی ہے کہ ٹائم از گوئنگ ٹو اینڈ، ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے ٹائم. امام اہل سنت کی منقبت بھی سنتے ہیں. ذکر خیر اتنا ہوا ہے، دعا ہے اللہ ہمیں امام اہل سنت کے مزار کی حاضری بھی نصیب فرمائے. آمین. اور اللہ ان کا فیضان بھی. ایک میں بس مختصر سے عرض کر دیتا ہوں، یہ جو آواز بیٹھی ہوئی ہے، آواز کھولنے کے لیے، آواز کو سریلی کرنے کے لیے، گلے میں سوزش ہو، ورم ہو، آواز سریلی کرنے کے لیے کہتے ہیں مٹکے میں منہ دے کے بندہ کچھ پڑھے تو سریلی آواز ہوتی ہے. وہ مختلف بہت کچھ کرتے ہیں. آپ نے کوئی مٹکے میں منہ دے کے پڑھے کچھ؟ آپ کی تو ویسے ہی بڑی خوبصورت آواز ہے. مٹکا توڑنا پڑے گا جی، منہ مارنا آیا تو پھر نہیں مٹکا بندہ اسپیشلی بنوا سکتا ہے، یہ کون سی بات جی. مٹکا بندے کبھی دیکھا آپ نے؟ جی آپ کو میں لے کے چلوں گا مٹکا کیسے بنتا ہے، یہ دکھائیں گے آپ کو، مشاہدہ کرائیں گے انشاءاللہ. جی خلیل بھائی. آواز کھولنے کے لیے، آواز کو سریلی کرنے کے لیے، آواز کے گلے کے سوزش وغیرہ کے لیے یہ آپ کو بہت ہی پیارا نسخہ ہے. اس کو ہمارے ناطخواں اسلامی بھائی کے لیے بھی یہ بہت اچھا ہے. اسی طرح جو ہمارے بیان کرتے ہیں ان کے لیے بھی بہت اچھا ہے. مبلغین کے لیے وہ یہ ہے، مختصر سا ہے، ملیٹھی مقشر. مقشر کا معنی ہوتا ہے چھلی ہوئی. ملیٹھی آپ نے لینی ہے 1 تولہ. 1 تولہ کا معنی ہوتا ہے کم و بیش 12 گرام کے آس پاس، 12 ماشے کہہ لیں، 12 گرام کہہ لیں. اور نمبر 2 پپلا مول. پپلا مول یہ آپ نے لینا ہے 6 ماشا، تقریباً 6 گرام، یعنی آدھا تولہ، 6 گرام. اور آخری چیز ہے کالی مرچ. یہ آپ نے 1-2 گرام آپ نے لینی ہے، 2 گرام آپ کہہ لیں. 2 گرام آپ نے کالی مرچ لینی ہے، اور پپلا مول 6 گرام لینا ہے، اور ملیٹھی مقشر یعنی چھلی ہوئی ملیٹھی آپ نے 12 گرام لینی ہے. تو اب اس کا کرنا کیا ہے کہ اس کو پہلے دھو لیں، اور 1 گلاس پانی کے اندر آپ اس کو ڈالیں. جب اچھی طرح اس کو پکائیں، آدھا گلاس پانی رہ جائے تو پھر آپ اس کو پی لیں. تو انشاءاللہ عز و جل بیٹھی ہوئی آواز بھی کھل جائے گی، آواز میں انشاءاللہ سریلی بھی ہو جائے گی، اور گلے کے اندر جو ورم وغیرہ ہے، جو تکلیف ہوتی ہے، انشاءاللہ اس میں بھی فائدہ مند ہوگی. سبحان اللہ. منقبت اور پھر استاد اسلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. مفتی خلیل خان برکاتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام پڑھتا ہوں. جلوائے قدرت خدا ہے رضا، جلوائے قدرت خدا ہے رضا، پرتو شان مصطفیٰ ہے رضا، پرتو شان مصطفیٰ ہے رضا. شاہ بغداد کی توجہ سے، شاہ بغداد کی توجہ سے، سنیوں کا مقتدا ہے رضا، اہل سنت کا مقتدا ہے رضا، اہل سنت قادریوں کا پیشوا ہے رضا. باغ برکات کی بہاریں نو، ہاں رضا 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 ہے رضا. فقہ حنفی
کا بے مثال فقیر، فقہ حنفی کا بے مثال فقیر، حنفی کا بے مثال فقیر، ابو حنیفہ کا لاڈلا ہے رضا، ابو حنیفہ کا لاڈلا ہے رضا، اعلیٰ حضرت مجدد ملت، اعلیٰ حضرت مجدد ملت، اہل سنت کا مقتدا ہے رضا، کوئی مشکل نہیں مجھے مشکل، کوئی مشکل نہیں مجھے مشکل، میرا مشکل کشا رضا ہے رضا، میرا مشکل کشا رضا ہے رضا، میرا مشکل کشا رضا ہے رضا، قادریوں کا رہنما ہے رضا، اتاریوں کا رہنما ہے رضا۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے کیا بات ہے، مفتی صاحب نے لکھ کر کمال کر دیا اور آپ نے پڑھ کے حق ادا کر دیا، ماشاءاللہ۔ استاد السلام، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے خود سیکھا گے رضا، مجھ سے خدمت کے خود سیکھا گے رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔